لے جی آج سوشلزم پر بات چیت ہو رہی ہے. آپ تو پہلے جانتے ہوں گے کہ میں خود بھی ایک سوشلسٹ ہوں اور کئی فورمز پہ یہ بات کہہ چکا ہوں, بلکہ میرا جو بینڈ ہے اس کا نام بھی لال اسی وجہ سے, کیونکہ لال جو ہے وہ سوشلزم کی کا ایک سمبل ہے, دا ریڈ فلیگ. تو پہلے تو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سوشلزم ہے کیا. سوشلزم ایڈوکیٹس دیٹ اکنامک ریسورسز آر اونڈ بائی سوسائٹی ایز اے ہول. سوسائٹی جب اون کرتی ہے معاشی وسائل کو, اسی کو ہم سوشلزم کہتے ہیں. اور یہ فرانس کے اندر پورا فلسفہ شروع ہوا, اگرچہ اس کی اینٹیسیڈنٹس آپ کو اور چیزوں میں بھی مل جائیں گی. مثال طور پہ علامہ اقبال جب بھی سوشلزم کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں, کمیونزم کے بارے میں, تو مصدق یا مصدقی سوچ کا حوالہ ضرور دیتے ہیں. تو اس طرح کے بہت سارے آپ کو مختلف حوالے مل جائیں گے جو کہ اینشنٹ ہسٹری کے اندر, ابو ذر غفاری اسلامک ہسٹری کے اندر ایک بہت example دی جاتی ہے as an early socialist thinker within Islam, and he was a Sahabi as well, as you know, he was a Sahaba Ikram. So socialism کے antecedents بھی ہیں, مگر as a doctrine یعنی کہ under this particular title, under the title of socialism, وہ جو پرانی موومنٹس تھیں جو اسی قسم کی ملتی جلتی خیالات رکھتی تھی, وہ اپنے آپ کو سوشلسٹ نہیں کہتے تھے یا اپنے آپ کو کمیونسٹ نہیں کہتے تھے. تو socialism as a movement really begins with after the French Revolution. اسی طرح کمیونزم کا لفظ اکثر آپ نے سنا ہوگا. اٹ آلسو ایڈوکیٹس دیٹ اکنامک ریسورسز آر اونڈ بائی دا کمیونٹی. تو سوشلزم اور کمیونزم میں فرق اتنا ہی ہے, وہ سوسائٹی ہے یہ کمیونٹی ہے, یعنی کہ کوئی خاص فرق نہیں ہے. ایوری کمیونسٹ از اے سوشلسٹ, ناٹ ایوری سوشلسٹ دو از نیسسریلی اے کمیونسٹ. دا ورڈ کمیونزم ڈیرائیوز فرام دا ورڈ کامن اینڈ ازم. کامن تو آپ سمجھتے ہیں اشتراکیت, اشتراک, اکٹھے کام کرنا یا اکٹھے رہنا یا اکنامک ریسورسز کو, معاشی وسائل کو اکٹھے شیئر کرنا, اور ازم کا مطلب ہے پریکٹس. So the practice of living in common, that's communism really. تو اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ کمیونزم جو ہے وہ دہریت ہے ایکسیٹرا ایکسیٹرا, اس کی ڈیفینیشن ہی ایسے کرتے ہیں کہ وہ ایتھیزم ہے. بٹ دیٹس ناٹ نیسسرلی دا کیس. ایتھیسٹ ہو سکتا ہے کمیونسٹ ہو سکتا ہے کیپٹلسٹ ہو, کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایتھیسٹ جو ہے وہ پولیٹیکلی کمیونزم کے ساتھ الائنڈ ہے. اینڈ وائس ورسا, ہو سکتا ہے کوئی بندہ کمیونسٹ ہو کہ ہاں اکنامک ریسورسز شوڈ بی اونڈ ان دا کامن, مگر ریلیجیس پوائنٹ آف ویو پہ وہ ایتھیسٹ نہیں ہے, ضروری ہے. So all those who advocate the social ownership of economic resources are generally titled as leftists. Leftist وہ بندہ ہوتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ کسی نہ کسی اعتبار سے جو اکنامک ریسورسز ہیں, معاشی وسائل ہیں, وہ کامن پراپرٹی ہونی چاہیے لوگوں کے. تو جیسا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جو اوریجنز آف ماڈرن سوشلزم ہے وہ فرینچ ریولوشن کے بعد ہے, اور ان تین چیزوں میں. ایک تو آبویسلی جو کلاس انٹیگنزم بلڈ اپ ہو رہا تھا, جیسے جیسے کیپٹلزم بلڈ اپ ہوا تو کلاس انٹیگنزم بلڈ اپ ہو گیا. ہیوز اور ہیو ناٹس کے درمیان انٹیگنزم, اوپر کیپٹلزم ہے, نیچے ورکرز ہیں, ان کے درمیان جو انٹیگنزم بڑھتا چلا گیا. ایک تو یہ. دوسرا اینارکی آف پروڈکشن. کیپٹلزم جو ہے نا وہ مارکیٹ سسٹم پہ چلتا ہے, اور ویسے جب آپ کو اکنامکس میں گراف گروپ بناتے ہیں تو آپ کو ایسے لگتا ہے یہ بڑا ویل ٹیلرڈ قسم کا سسٹم ہے, مگر ریالٹی اس کی ایسے نہیں ہے. انفیکٹ کیپٹلزم کیونکہ کوئی اس کی پلاننگ ایز سچ نہیں ہے تو بہت انارکک ہے. انارکک سے مطلب یہ ہے کہ بڑے بڑے اس میں کلیپسز ہو جاتے ہیں, پرابلمز ہو جاتے ہیں, ملک ڈوب جاتے ہیں, اکانومیز تباہ و برباد ہو جاتی ہیں, بزنسز تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. اٹس ایکچولی ویری کیوٹک. اٹس ناٹ ایز نیٹ اینڈ کلین ایز از شون ان دا گراف. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو فرینچ فلاسفرز آف دی 18th سینچری تھے, جو جن کو آپ نے تھوڑا سا سمجھا بھی ہے, پڑھا بھی ہے, جو لبرل فلاسفرز تھے, جو انلائٹنمنٹ کے فلاسفرز تھے, جو ریشنلزم کے فلاسفرز تھے, اس کی بھی یہ ایک کنٹینیوٹی ہے سوشلزم کے اندر جو ہمیں نظر آتی ہے. سو جب فرینچ ریولوشن ہوا تو انہوں نے کہا جی اب ایک کنگڈم آف ریزن پیدا ہو گیا. ریلیجن, نیچرل سائنس, سوسائٹی, پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز, ایوری تھنگ واز سبجیکٹڈ ٹو دا موسٹ انسپیئرنگ کرٹیسزم. کہ بھئی اب ایک نیا پیریڈ شروع ہو گیا جس میں روشن خیالی پیدا ہوگی. سپرسٹیشن, انجسٹس, پریولیج, اوپریشن were to be superseded by eternal truths, eternal right, equality based on nature and the inalienable rights of man. ٹھیک ہے, کنگڈم آف ریزن آ گیا ہے, منطق کی سوچ آ گئی ہے, پرانے سپرسٹیشنز ہم نے سب باہر کر دی ہیں, ریلیجن واز بیسڈ آن سپرسٹیشن, یہ سب ختم ہو گیا. سائنس کا دور شروع ہو گیا, اور اس سائنس اور ریشنلٹی کے دور میں یہ سارے پرانے مسئلے ختم ہو جائیں گے. مگر ایسا ہوا نہیں. ایٹرنل رائٹ فاؤنڈ اس ریئلائزیشن ان ایکوالٹی بیفور دا لا. یعنی جو ایکوالٹی کی بات تھی وہ صرف اس چیز تک محدود رہ گئی, لبرٹی, ایکوالٹی, فریٹرنٹی کی بات تھی, مگر ایکوالٹی کی بات صرف اس چیز تک محدود رہ گئی کہ ٹھیک ہے بیفور دا لا ایوری بڈی از ایکول, مگر سوشلی ایوری بڈی واز ناٹ ایکول. اسینشیل رائٹس آف مین میں کیپٹلزم کو ہی سپورٹ ملا, اور کیپٹلزم آگے ڈیولپ ہو گیا. اور گورنمنٹ آف ریزن جو سوشل کانٹریکٹ روسو کا تھا ایکسیٹرا ایکسیٹرا, وہ ایک ڈیموکریٹک بورژوا ریپبلک بن گیا, یعنی کہ ایک ماڈرن فارم آف پارلیمنٹری ڈیموکریسی بن گئی, جو کہ
خیر ماڈرن فارم تو بعد میں جا کے ڈیولپ ہوئی, مگر اس کی اینٹیسیڈنٹس جو ہیں وہ فرینچ ریولوشن کے بعد پیدا ہو گئی, مگر اس میں غریب بیچارے کو کچھ خاص نہیں ملا. ٹھیک ہے, سو دیر واز لاٹس آف ڈسپوائنٹمنٹ ود دا فرینچ ریولوشن, کیونکہ نعرہ آپ کا ہے لبرٹی اکوالٹی فریٹرنیٹی کا, تو اندازہ اس سے یہی ملتا ہے کہ بھی ایک ایسا سماج ہوگا جس میں غربت ختم ہو جائے گی, جس میں مسائل ختم ہو جائیں گے, کرائم ختم ہو جائے گی. بہت ہی ایکسپیکٹیشنز ہائی تھیں ود دا فرینچ ریولوشن, وہ پوری نہیں ہوئی. ایٹرنل پیس بیکیم این اینڈلیس وار آف کانکویسٹ, 100 سال جو ہے نا جنگیں چلتی رہیں, فرینچ ریولوشنری وارز کئی سال چلتی رہیں. انٹیگنزم بٹوین دا رچ اینڈ پور بیکیم ورس ناٹ بیٹر. ٹھیک ہے, انڈسٹری براٹ میس پاورٹی. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب انڈسٹریل ریولوشن ہوا تو اس کے بعد ڈیوڈ کاپر فیلڈ جیسے ناولز آپ نے اگر پڑھے ہیں تو بہت زیادہ پاورٹی پیدا ہوئی, کم ہونے کے بجائے. ایک طرف انڈسٹریلائزیشن ہو رہی ہے, آئرنی یہ انڈسٹریلائزیشن کے نتیجے میں پاورٹی کم نہیں ہو رہی, بڑھتی چلی جا رہی ہے. فریڈم آف پراپرٹی بیکیم فریڈم فرام پراپرٹی. الٹا بلکہ جو چھوٹے موٹے کسان تھے, چھوٹے کاریگر تھے, چھوٹے کام کرنے والے لوگ تھے, جس کی کوئی چھوٹی سی کوئی دکان تھی, ان کو بڑے کیپٹلسٹ نے بائی اپ کر لیا ایکسیٹرا. تو فریڈم آف پراپرٹی ہونی تھی, فریڈم فرام پراپرٹی ہوگی, آپ کی زمین بھی آپ سے کھسک گئی. Trade became cheating, cash payments became the sole nexus between man and man, force was replaced by corruption, the sword by gold, prostitution went up. بہت سارے مسائل in other words went up. بجائے liberty, equality, fraternity کے بہت ساری disappointments تھیں. Bourgeoisie meanwhile had grown rich through speculation in the lands of the nobility and church and partly by frauds upon the nation by means of army contracts etc. Corruption بھی بڑھ گئی, تو لوگوں نے کہا یار یہ اس کے لیے ہم اتنے بڑے بڑے وعدے, اور پھر کیا نکلا اس میں سے. Speed of industrial development became a storm. Society was being torn into large capitalists and non-possessing proletariats. یہ دیکھو بچے جو ہیں وہ فیکٹریوں کے اندر کام کر رہے تھے, یہ ان کے گھر کے رہنے والی کنڈیشنز تھیں. Poverty, homelessness, loosening of all traditional moral bonds of patriarchal subordination, family system جو ہے وہ ٹوٹ گیا. اوور ورک میں لوگ جو ہے نا دن رات کام کر رہے تھے, عورتوں اور بچوں کو سے فیکٹریوں کے اندر کام لیا جاتا تھا, اور ورکنگ کلاس کی کمپلیٹ ڈی مورلائزیشن ہوئی. ڈی مورلائزیشن سے مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ وہ زندگی سے بڑے اپسیٹ تھے, مگر ان کی موریلٹی ہی ختم ہو گئی ایک طرح سے. فیملیز ٹوٹ گئیں, پروسٹیٹیوشن پھیل گئی, کرائم پھیل گئی وغیرہ اس طرح کی چیزیں, سو بالکل جو ہے ایسے محسوس ہوتا تھا کہ یہ ایک ویسٹ لینڈ سا بن گیا ہے جہاں پہ غریب لوگوں کی زندگی تباہ و برباد ہے. So socialists basically expressed this disappointment both with the French Revolution as well as with the Industrial Revolution. ان دونوں چیزوں کے نتیجے میں پراسپیرٹی پیدا ہونی تھی, اکوالٹی پیدا ہونی تھی, فریٹرنیٹی, لبرٹی, مگر وہ نہیں سب چیزیں پیدا ہوئی نا. جب وہ نہیں پیدا ہوئی تو کس نے اس کا اظہار کیا؟ لبرلز نے نہیں کیا, سوشلسٹ نے کیا. اس میں سینٹ سیمون کے جنیوا لیٹرز ہیں, فوریر کے ورکس ہیں, رابرٹ اوون کے ورکس ہیں ایکسیٹرا. سو یہ تین پہلے فاؤنڈرز ہیں سوشلسٹ آئیڈیاز کے, ناٹ مارکس اینڈ اینگلز ایکچولی. سینٹ سیمون, چارلز فوریر اینڈ رابرٹ اوون. اور ان کے لیے جو سینٹرل آئیڈیا تھا جس کی وجہ سے بعد میں ان کو یوٹوپین سوشلسٹ بھی کہا گیا, لیٹس کال دیم ارلی سوشلسٹ فار دس کلاس, وہ یہ تھے کہ یہ نہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ہم غریبوں کو آزاد کریں گے محض, مطلب وہ بھی ان کے پروگرام کا حصہ تھا, مگر یہ کہ انسانیت پوری کو ہم نے آزاد کرنا. آل ہیومینٹی مسٹ بی سیوڈ. بورژوا ورلڈ از irrational and unjust. کیپٹلزم جو ہے وہ irrational unjust قسم کی سوسائٹی ہے. Pure reason and justice have not ruled the world because men have not rightly understood them. مسئلہ یہ ہے کہ ایکچولی منطق کو, ریشنلٹی کو صحیح طرح سے سمجھا نہیں گیا. اگر آپ ریزن کو سمجھ جائیں تو مسئلے حل ہو جائیں گے. The individual man of genius could have liberated the world at any time in history. سوشلزم کو ہسٹوریکل پروسیس کے طور پہ نہیں دیکھا گیا, رادر اس حوالے سے دیکھا گیا کہ بس گہرائی سے چیزوں کے بارے میں اگر سوچا جائے تو سوشلزم پیدا ہو جائے گا. آئیے ذرا ان کے ورکس دیکھتے ہیں. سب سے پہلے ہے سینٹ سیمون, 1760 میں پیدائش, 1825 میں وفات. ہی از ریئلی اے چائلڈ آف دا فرینچ ریولوشن. اور اس کی ایک بہت بڑی اور امپورٹنٹ کنٹریبیوشن یہ تھی کہ اس نے فرینچ ریولوشن کا جو انالیسس لکھا اس میں اس نے یہ کہا کہ بیسکلی فرینچ ریولوشن واز اے وار, کلاس وار, طبقات کی جنگ تھی بٹوین نوبلٹی اینڈ بورژوازی اینڈ دا نان پوزیسرز. ٹھیک ہے, ایک طرف نوبلٹی تھی, ایک طرف وہ کلرجی تھی, اور دوسری طرف کون لوگ تھے؟ جو غریب لوگ تھے اور جو مڈل کلاس کے لوگ تھے. آج ہم اس پوائنٹ آف ویو کو کافی حد تک ایکسیپٹ کرتے ہیں پاپولر ڈسکورس میں, although academics of course اس پہ ڈیبیٹ کرتے رہتے ہیں, but he is the one to really elaborate کہ دیکھو this is a class war. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس بندے نے کلاس سٹرگل کے کانسیپٹ کو ایجاد کیا, کیونکہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ایرسٹوٹل بھی کلاسز کے بارے میں بات کرتا ہے, پلیٹو بھی بات کرتا ہے, تو وہ پرانا کانسیپٹ ہے. غریب اور امیر کے درمیان جو فرق ہے یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے, مگر
اس کا پولیٹکس پہ کیا اثرات ہیں اور فرانس کی پولیٹیکل لائف میں اس پہ اس نے بہت اچھی مطلب اپنا ڈسکورس پریزنٹ کیا. اس نے کہا پالیٹکس از دا سائنس آف پروڈکشن, سو پالیٹکس شوڈ بی ابزاربڈ بائی اکنامکس, دیٹ از دی ایبولیشن آف دا اسٹیٹ, دی ایبولیشن آف دا پولیٹیکل اسٹیٹ. یعنی کہ پالیٹکس از لائک کانسنٹریٹڈ اکنامکس, اس نے یہ کہا. کیونکہ فیصلے جو کرنے ہیں اس میں سب سے امپورٹنٹ فیصلہ یہی ہے کہ ریسورسز کو کیسے شفٹ کرنا ہے, کس طرح موو کرنا ہے سوسائٹی میں. یہ فیصلے جو ہیں فی الحال پولیٹیکلی ہوتے ہیں, مگر ایک ایسا وقت آنا چاہیے کہ یہ فیصلے جو ہیں پولیٹیکل نہ ہوں اور بیسٹ انٹرسٹ آف سوسائٹی میں کیے جائیں صرف. یعنی کہ پولیٹیکل سے مطلب یہ ہے کہ یہ فیصلے اس طرح سے کیے جاتے ہیں کہ طبقات کے درمیان, کلاسز کے درمیان جو کانفلکٹ ہے اس کے نتیجے میں یہ فیصلے ہوتے ہیں. مگر وہ چاہتا یہ ہے کہ یہ فیصلے ہونے چاہیے اونلی ان دی انٹرسٹ آف سوسائٹی ایز اے ہول. اس نے جو کلاسز کی ڈیفینیشن کی, اٹس ویری ڈفرنٹ فرام دا ڈیفینیشن وی ہیو ٹوڈے. ایک طرف وہ لوگ تھے جس کو کہتے تھے ویلڑ لوگ یا ویلے لوگ, آئیڈلرز, ویلے پنجابی میں جس کو کہیں گے, ٹھیک ہے. اور دوسری طرف جو محنت کرنے والے محنت کش لوگ تھے. مگر اس میں ویلے لوگ میں وہ فیوڈل لارڈز کو, لینڈ لارڈز وغیرہ کو ڈالتا تھا, اور وہ جو پریولیج پرانی فیوڈل کلاسز تھی وہ کہتی تھی, یہ کہتا تھا یہ کام نہیں کرتے, کمانے کے لیے کام نہیں کرتے. جو مثال کے طور پہ فیوڈل لارڈز اس پیریڈ کے, ان سے اگر آپ پوچھتے تھے کہ سر واٹ ڈو یو ڈو, وہ کہتے تھے ویل آئی ایم اے جینٹلمین آف لیجر, ٹھیک ہے نا, آئی ڈونٹ ڈو اینی تھنگ, اٹس ناٹ آئی ورک ود مائی ہینڈز, آئی گو انٹو دا فیکٹری اینڈ آئی ٹیل ورکرز واٹ ٹو ڈو, نو نو نو. جو فیوڈل لارڈ ہوتا تھا وہ یہ چیزیں نہیں کرتا تھا, وہ رینٹ لیتا تھا اپنا, اور وہ جینٹلمین آف لیجر ہوتا تھا. اسی کو ایکچولی یہ جو ٹرم ہے نا جینٹلمین, کہ میں یہ آتی یہاں سے کہ جو ورکر ہے نا وہ جینٹلمین نہیں تھا, کیونکہ وہ جینٹل بھی نہیں تھا, وہ مین تو تھا خیر, مگر وہ اپنے ہاتھوں سے کام کرتا تھا, وہ ذرا رف اینڈ ٹف ٹائپ بندہ تھا. ایون مرچنٹ اس زمانے کا جینٹلمین نہیں تھا, ٹریڈر جو تھا وہ رف اینڈ ٹف قسم کے لوگ تھے, عام پبلک جنتا کامن مین ٹائپ تھا. تو جینٹلمین جو تھا نا وہ ایلیٹ تھی, اور اس کی ڈیفینیشن یہ تھی کہ وہ کوئی کام نہیں کرتا, جینٹلمین آف لیجر ہے, ٹھیک ہے, گولف کھیلتا ہے. دوسری طرف ورکرز تھے, اس میں ویج ارنرز بھی تھے, فیکٹری ورکرز وغیرہ, کسان مزدور یہ وہ, مگر اس میں مینوفیکچررز بھی تھے, اس میں مرچنٹس بھی تھے, اس میں بینکرز بھی تھے. کہتے تھے یہ لوگ کام تو کرتے ہیں نا, کوئی کام تو کرتے ہیں نا, کام کر کے پیسے کماتے ہیں, چاہے وہ فیکٹری جائیں یا وہ بینک جائیں, مگر دیر ورکنگ پیپل, دیر ناٹ جینٹلمین آف لیجر. تو اس کے لیے یہ ڈویژن تھی کلاسز کی. تو اینی وے وہ کہتا تھا کہ کس قسم کی سوسائٹی ہونی چاہیے, اسکالرز ہوں, ورکنگ پیپل ہوں, برجوا لوگ ہوں, مینوفیکچررز, مرچنٹس, بینکرز, یہ پبلک آفیشلز, سوشل ٹرسٹیز بنے سوسائٹی کی اکنامک ریسورسز کا. اس میں بینکرز بھی ہیں, اس میں مرچنٹس بھی ہیں, یعنی کہ اس میں کیپٹلسٹ بھی شامل ہیں. یہ سما سوشل ٹرسٹیز بنے سوسائٹی کی اکنامک ریسورسز کا. بینکرز وہ ڈائریکٹ دا ہول آف سوشل پروڈکشن بائی ریگولیشن آف کریڈٹ اینڈ سو آن. اور پھر اس طرح سے ایک قسم کا سوشلزم ایجاد ہو جس میں کیپٹلسٹ بھی ہیں, ورکرز بھی ہیں, بینکرز بھی ہیں. مگر کون نہیں ہے اس میں, obviously لینڈ لارڈز نہیں, اور وہ کلیکٹیولی اکنامک ریسورسز کو مینیج کر رہے ہیں. دوسرا فگر ہے جی فرانسوا ماریا چارلز فوریر, considered one of the greatest satirists of all time. He was the حبیب جالب of France. ٹھیک ہے, تو بڑا سارکیسٹک قسم کا بندہ تھا, مزیدار قسم کا. اس کے بارے میں لکھتا ہے اینگلز نے یہ لکھا ہے کہ he compares the dazzling promises of the kingdom of reason, of a civilization in which happiness should be universal, of an illimitable human perfectibility, and the rose-colored phraseology of the bourgeois ideologies of his time with social reality. کتنے انہوں نے وعدے کیے تھے اور حقیقت کیا نکلی, دیکھو ذرا, کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا. He points out how everywhere the most pitiful reality corresponds with the most high-sounding phrases, and he overwhelms this hopeless fiasco of phrases with his mordant sarcasm. He depicts with equal power and charm the swindling speculations that blossomed out upon the downfall of the revolution and the shopkeeping spirit prevalent in and characteristic of French commerce at that time. ایسے بڑے بڑے دعوے, لبرٹی, اکوالٹی, فریٹرنیٹی, اور کیا نکالا اس کے اندر سے, گند بلا اور کرپشن کے علاوہ کچھ بھی نہیں. He was also a great feminist of his time, although ابھی فیمنزم کا نام تو نہیں استعمال کیا جاتا, مگر women's emancipation میں کہتا ہے in any given society the degree of women's emancipation is a natural measure of general emancipation. اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ سوسائٹی کتنی آزاد ہے, کتنی اس کے اندر لبرٹی کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے, تو سب سے اس کا جو بیسٹ کرائٹیریا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھ لو کہ عورت جو ہے وہ کتنی آزاد ہے. اگر عورت جو ہے وہ دبی ہوئی ہے, کلچر ٹریڈیشن ایسا بنا ہوا ہے کہ ٹوٹلی اس کی فیلڈ آف ویژن, اس کی فیلڈ آف موومنٹ, اس کی اپرچونیٹیز وغیرہ بالکل پوٹینشیل اس کا بالکل دبا کے رکھا ہوا ہے, تو اس کا مطلب ہے وہ سوسائٹی آزاد نہیں, چاہے جو مرضی آپ دعوے کرتے رہیں.
His concept of history was that history has passed through 4 stages. You see that these ideas become very central to socialism later on. पहला स्टेज को उसने नाम दिया सैवेजरी, फिर बार्बरिज्म, फिर पेट्रियार्केट, और अभी जो मौजूदा सोसाइटी है उसको वो कहता है ये एक नया स्टेज ऑफ हिस्ट्री जिसको हम सिविलाइजेशन कहेंगे. सो द आइडिया ऑफ स्टेजेस ऑफ हिस्ट्री इज ऑलरेडी हियर. कहता है ये जो सिविलाइज स्टेज है इसके बारे में आप शायद ये समझें कि बड़ा अच्छा है क्योंकि इसका नाम है सिविलाइजेशन, और सिविलाइज लोग तो बड़े अच्छे लोग होते हैं. कहता है ऐसा नहीं है. इन फैक्ट द सिविलाइज स्टेज रेजेस एवरी वाइस, हर बुरी चीज प्रैक्टिस बाय बार्बरिज्म इन अ सिंपल फैशन. बार्बरिज्म में भी वो प्रैक्टिस थी मगर वहां पे वो सिंपल थी है. तो सिविलाइजेशन क्या करती है, इनटू अ फॉर्म ऑफ एग्जिस्टेंस कॉम्प्लेक्स, एम्बिगुअस, इक्विवोकल एंड हिपोक्रिटिकल. उसको ऐसा उसकी यानी कि इतना बड़ा बना देती है, उसको इतना हिपोक्रिटिकल बना देती है, इतना उसको कॉम्प्लेक्स बना देती है कि जिसकी हद कोई नहीं. तो सिविलाइजेशन उसी ईवल चीज को, वाइस को, बुरी चीज को कॉम्प्लेक्स जरूर बना देती है, खत्म नहीं किया उसने उसको. Bourgeois civilization यानी capitalist civilization भी ऐसी है. Civilization moves in a vicious circle, in contradictions, which it constantly reproduces without being able to solve them. Hence, it constantly arrives at the very opposite to which it wants to attain or pretends to want to attain. नारा कुछ और है और उस नारे के पीछे सारे भाग रहे हैं. और under civilization poverty is born of superabundance itself. लो जी ये सब कुछ खत्म करेंगे मगर रिजल्ट बिल्कुल उसका उलट निकल आता है. इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे, इंडस्ट्री लगाएंगे, सब जो है खाने पीने के लिए इतनी सारे वेल्थ पैदा हो जाएगी, मगर जब इंडस्ट्री लगती है तो पहले से ज़्यादा पॉवर्टी पैदा हो जाती है. ये पॉवर्टी जो नई न्यू पॉवर्टी है वो कह रहा है ये वो पुरानी वाली पॉवर्टी नहीं है कि रिसोर्सेज नहीं है हम क्या करें जी, है ही नहीं कुछ. इनफैक्ट ये नई पॉवर्टी जो आज की पॉवर्टी है वो बड़ी अजीबो गरीब किस्म की चीज़ है क्योंकि रिसोर्सेज की सुपर अबंडेंस है दुनिया के अंदर, 3D प्रिंटिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और लोग ऐसे भी हैं जो साफ पीने का पानी नहीं रखते इस दुनिया में. थर्ड पर्सन इज रॉबर्ट मार्कस ओवन. रॉबर्ट ओवन 1771 to 1858. He is much more a child of the English industrial revolution, है भी English. At this time came forward a reformer, a manufacturer. He was only 29 years old, आपसे थोड़ा सा बड़ा था. A man of almost sublime, childlike simplicity of character, and at the same time, one of the few born leaders of men. बड़ा amazing आदमी था. Capitalist था, yes. उसका idea क्या था? कहता है man's character is the product of hereditary environment of the individual during his lifetime and especially childhood. जिस तरह की आपकी personality है वो आपके environment से develop होती है. आज ये कोई नई बात नहीं, अनोखी बात नहीं हमारे लिए, उस ज़माने में बड़ी अनोखी बात थी कि जैसे आपका चाइल्डहुड होगा वैसी आपकी पर्सनैलिटी बनेगी. ठीक है. चेंज द इन्वायरमेंट एंड यू कैन चेंज मैंस नेचर. अगर अच्छी इन्वायरमेंट दी जाए लोगों को तो उसकी फितरत भी तब्दील हो जाएगी. यानी कि कोई गिवन इंसानी फितरत नहीं है. इंसान की फितरत जो उसकी इन्वायरमेंट से बनती है. ह्यूमन नेचर इज़ क्रिएटेड बाय योर इन्वायरमेंट, बाय योर इंटरेक्शंस. सो इफ चेंज द इन्वायरमेंट थिंग्स विल बी फाइन. सो उसकी जो फैक्ट्री थी उसमें 2500 वर्कर्स थे और बिफोर ही टुक कंट्रोल ऑफ दैट फैक्ट्री तो उसमें वर्किंग क्लास वही वाले हालात थे. ड्रंकननेस, प्रोस्टिट्यूशन, लेट काम पे आना, पढ़े लिखे लोग नहीं थे, गंद बला, क्राइम वगैरह, बहुत बुरा हाल था. तो उसने जब इसको फैक्ट्री को, ये वही फैक्ट्री है जो लनार्ड की फैक्ट्री है, रॉबर्ट ओवन की, उसने जब फैक्ट्री को कंट्रोल में लिया तो सब कुछ ही चेंज हो गया. ड्रंकननेस खत्म हो गई, अल्कोहलिज्म खत्म हो गया, पुलिस की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम ही नहीं था, मैजिस्ट्रेट्स, लॉ सूट्स, स्पोर्ट लॉस, चैरिटी, सब कुछ खत्म. इट वाज अ मॉडल कॉलोनी, एवरीबॉडी वाज हैप्पी. क्या चक्कर था? कहता है हाउ सिंपली बाय प्लेसिंग द पीपल इन कंडीशंस वर्दी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड स्पेशली बाय केयरफुली ब्रिंगिंग अप द राइजिंग जनरेशन. उसने बच्चों के स्कूल लगाए, उसने मजदूरों को तनख्वाहें बेहतर देनी शुरू की, उनके हालात ज़िंदगी चेंज करनी शुरू कर दी. सडनली पीपल स्टॉप गोइंग टू द बॉटल, they stopped drinking so much, they stopped hitting their children so much, etc. domestic abuse, crime वगैरह सब कुछ खत्म होना शुरू हो गया. अजीबोगरीब बात है. इन्फेंट स्कूल्स उसने बनाए. At the age of 2 the children came to school where they enjoyed themselves so much that they could scarcely be got home again. हैं जी, उसने कहा बच्चों को स्कूल में डालेंगे हम. फ्री स्कूल्स थे तो इतना चेंज हुआ. ये देखो ये उसके लिए एक स्टैचू, आई हैव बीन हियर बाय द वे, ये लंदन में स्टैचू है. उसने देखो नीचे बच्चा है यहाँ पे और ये रॉबर्ट ओवन है. ठीक है. सो दिस वाज अ वेरी न्यू आइडिया एट द टाइम, इन्फेंट स्कूल्स बनाओ. ठीक है. क्योंकि वो जो वालदैन तो फैक्ट्री में काम कर रहे थे तो उनके बच्चे क्या कर रहे थे, फिर वो ऐसे गलियों में खेल रहे होते थे, कोई कुछ भी नहीं. तो उसने कहा नहीं, हम इनको स्कूल्स में डालेंगे और इनको बेहतर तालीम देंगे. सो गलियाँ उस ज़माने की बड़ी गंदी होती थी. ये वाली गलियाँ थोड़ी थी जो आज की, तो उसमें सैनिटेशन होती नहीं थी. पॉइंट ये था कि इंस्टेड ऑफ द चिल्ड्रन वेस्टिंग अवे इन द स्ट्रीट्स बेगिंग,
جس طرح ابھی آپ پاکستان میں بھی دیکھیں, آج صبح 5 بجے میں ٹونیزیا سے واپس جب ایئرپورٹ سے نکلا, واپس آیا ہوں ایئرپورٹ سے نکلا, تو صبح 5 بجے ایک ماں, ینگ مدر ہولڈنگ اے چائلڈ لائک دس, اسٹینڈنگ رائٹ ان فرنٹ آف دی ایئرپورٹ کہ پلیز گیو می سم منی ایٹ 5 AM in the morning, in that cold, when the child should be asleep in bed, the mother should be asleep with the child in bed, but she's standing there begging for money. سو یہی معاملات سارے وہاں پہ بھی تھے انگلینڈ کے اندر, مگر اس قسم کے لوگوں نے اس کو چینج کیا. سو اب حیران کن بات یہ ہے کہ آپ سوچ رہے ہوں گے اس نے اپنا سارا پیسہ تو پھر ضائع کر دیا ہوگا. ان فیکٹ while his competitors work their workers for 13-14 گھنٹے کام کراتے تھے, وہ ان سے 10 گھنٹے کام کراتا. تو اس زمانے میں 10-10.5 گھنٹے کام کرانا کم ہوتا تھا, اب تو 8 گھنٹے کا قانون بن گیا نا. مگر حیران کن بات یہ نہیں تھی ساری, حیران کن بات یہ تھی کہ by paying his workers better, working them less, sending their children to school, giving them all these facilities, اس کے پروفٹس ڈبل ہو گئے اور اس نے پہلے سے زیادہ منافع کمانا شروع کر دیا. پروڈکٹیوٹی جمپڈ انورمسلی. So it's not that he was making a loss. In fact, things were better off than before. This was the remarkable thing about Robert Owen. مگر اوون ابھی بھی خوش نہیں تھا. لوگ اس کی بڑی تعریفیں کرتے تھے, اوہ کنگز اینڈ پرنسز اس کو بلاتے تھے, اوہ جس طرح آج ریحانہ کو بلایا جاتا ہے, اس زمانے میں ریحانہ کو نہیں بلایا جاتا تھا, رابرٹ اوون کو بلایا جاتا تھا. کہتے تھے دیکھو میں نے رابرٹ اوون کے ساتھ چائے پی, دا گریٹ مین ہمسیلف, جس نے دونوں چیزیں اچیو کر لی نا, ایکوالٹی بھی اچیو کر لی اور گروتھ بھی کر کے دکھائی اور پروفٹس بھی کر کے دکھائے اور لوگوں کی زندگی بھی بہتر کر دی. تو بہت پاپولر تھا. مگر اوون نہیں خوش تھا, کہتا تھا the people were still slaves at my mercy. میری وجہ سے وہ لوگ بہتر تھے نا, میں نے ٹھیک ہے پیسے زیادہ دے دیے تو زندگی اچھی ہو گئی ان کی, مگر پھر بھی میری وجہ, that's not really what I want. اوون لکھتا ہے کہ and yet the working part of this population of 2,500 persons was daily producing as much real wealth for society as less than half a century before it would have required the working part of a population of 600,000 people to create. یعنی میرے پاس جو 2,500 لوگ کام کر رہے تھے وہ اتنی پیداوار کر رہے تھے کہ جتنی ہاف اے سینچری پہلے 6 لاکھ لوگ پیداوار کرتے تھے. ٹھیک ہے, 6 لاکھ لوگوں سے جتنی پیداوار پچھلے 50 سال پہلے ہوتی تھی وہ صرف 2,000 لوگ کر رہے تھے. I asked myself what became of the difference between the wealth consumed by 2,500 persons and that which would have been consumed by 600,000. 6 لاکھ لوگ جو دولت پیدا کرتے تھے آج 2,000 لوگ پیدا کر رہے ہیں. یہ جو ایکسٹرا دولت ہے ساری یہ کدھر جاتی ہے, کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ؟ کہتا ہے اب اوون جو ہے نا بہت ریڈیکل ہو گیا, کہتا ہے یہ جو ایکسٹرا دولت ہے نا یہ ساری کیپٹلسٹ لے جاتے ہیں اور اصل میں اٹ belongs to the workers. To the workers the fruits of this new power belong. Industrial machinery must be used as common property and work for the common good of all. Industrial machinery, he said, can build a new society. یعنی کہ رابرٹ اوون بیسیکلی کمیونسٹ ہو گیا. اس نے کہا کہ یہ مشینری جو ہے نا ورکرز کی ہونی چاہیے. So, and he tried to create a business foundation, commercial calculation. This was a turning point in his life. جب تک کہ وہ philanthropist تھا تو لوگ اس کو بڑا کہتے تھے, کمال آپ نے کام کیا ہے, دیکھو غریبوں کے لیے اتنی محنت کی ہے, ٹھیک ہے, اپلوز, آنر, گلوری. He was so most popular man in Europe. اپنی کلاس کے لوگ, اسٹیٹسمین, پرنسز, سارے اس کو بلاتے تھے, تصویریں کھچاتے تھے, سیلفیز لیتے تھے اس کے ساتھ. مگر جب وہ کمیونسٹ ہو گیا ہوئے تو پھر تو بہت ہی اس کے خلاف ہوگی پبلک. وہ کہتا تھا 3 چیزیں جو ہے نا پرابلم ہے. ایک پرائیویٹ پراپرٹی کے خلاف, سارے امیر لوگ اس کے خلاف ہو گئے. دوسرا ریلیجن, اور بھی ڈیپ بریتھ. اور تیسرا پریزنٹ فارم آف میرج. تینوں چیزوں کے وہ خلاف ہو گیا. اب تو اس کو بالکل ہی آسٹرسائز کر دیا. ٹھیک ہے, ون آف دا موسٹ پاپولر پیپل ان یورپ اینڈ کمپلیٹلی آسٹرسائز. ہی واز ایکسکمیونیکیٹڈ, بینشڈ فرام آفیشیل سوسائٹی, کنسپیرسی سائلنس اس کے خلاف. پریس میں کوئی خبر نہیں چھاپتا تھا اس کی. ہی واز آلسو, اس نے کوئی امریکہ کے اندر کچھ کمیونسٹ ایکسپیریمنٹس کی, وہ نہیں چلیں تو وہاں پہ اس کا پیسے بھی اس کے سارے وہاں بیچارے کے ضائع ہو گئے. بٹ ہی ڈڈنٹ گیو اپ ہوپ. غریب بھی ہو گیا اور اپر کلاس نے اس کو سائڈ لائن بھی کرا, کھڈے لائن کر دیا. بٹ ناؤ ہی ٹرن ڈائریکٹلی ٹو دا ورکنگ کلاس. اس نے کہا ٹھیک ہے میں مزدوروں کے ساتھ کام کروں گا, مزدوروں میں رہوں گا. اور 30 سال اس نے اس طرح سے کام کیا, مزید 30 سال. اور انگلینڈ کے اندر بیسکلی رابرٹ اوون از کنسیڈرڈ, every social movement, every real advance in England on behalf of the workers is linked to Robert Owen today. اتنا اس کو انگلینڈ کے اندر گریٹ آدمی مانا جاتا ہے آج, اس وقت نہیں. After 5 years of fighting, he forced through in 1819 the first women and child labor laws. He was president of the Trade Unions Congress, جو انگلینڈ کے اندر ٹریڈ یونینز بنے آف انگلینڈ, تو اس کا صدر مزدوروں نے اس کو بنایا کہ تسی ساڈے صدر ہے گئے ہو. He introduced cooperative societies for retail, trade and production جو آج بھی زندہ ہیں. And he introduced labor bazaars for exchange for the products of labor through medium of labor notes, etc. جو اس نے ریفارمز کیے
بڑے لانگ لاسٹنگ مطلب ہے کہ ریفارمس تھے. تو یہ تھا رابرٹ اوون. ناؤ کمز مسٹر کارل مارکس. کارل مارکس نے ان سب کو پڑھا اور کہا کہ یار انہوں نے اچھی کچھ, اور اینگلز بھی اس کے ساتھ تھا, اس کا دوست. تو دونوں نے پڑھا اور انہوں نے کہا یار یہ کچھ مزیدار باتیں مگر پوری طرح بات نہیں بنی, میں کچھ اور نئے آئیڈیاز اس سوشلزم کے آئیڈیاز میں, کمیونزم کے آئیڈیاز میں انٹروڈیوس کرنا چاہتا ہوں. کیونکہ کارل مارکس ایک فلاسفر تھا, اکانومسٹ تو بعد میں بنا, اوریجنلی فلاسفر تھا. تو اس نے گریک فلاسفی بھی ساری پڑھی ہوئی تھی, ہسٹری آف فلاسفی بھی چھان ماری تھی. اس کا تھیسس تھا ڈیموکریٹس اور ایپیکیورس, گریک فلاسفی پہ اس کا پی ایچ ڈی تھیسس تھا, جو اس نے پتہ نہیں 23-24 سال کی عمر میں پی ایچ ڈی کر لی تھی. جینیس تھا اپنے ٹائم کا, ٹھیک ہے نا. تو کہتا ہے, تو he had already become a materialist. اس نے ہیگل بھی پڑھا ہوا تھا, بس کیا ہوا تھا, جس طرح ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں, اس کو ہیگل, he could quote Hegel the same way. So first of all, Marx turned to materialism. He said all that exists is made of matter. Matter is the sole substance of the universe. Matter exists objectively and independent of thought. یعنی کہ یہ جو کائنات ہے, اس میں جو مادہ ہے, وہ میری کانشیسنس سے پہلے ایگزسٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے. انسان بعد میں پیدا ہوا ہے اور کائنات پہلے شروع ہوئی ہے, سمپل لینگویج میں, ٹھیک ہے. So the universe has existed before humanity and its ideas. میرے تمام خیالات جو ہیں اس سے پہلے یہ کائنات ایگزسٹ کرتی تھی, انسانوں کے تمام خیالات سے پہلے یہ کائنات تھی. Ideas therefore cannot exist independent of matter. Matter is organized into the brain and the brain is what does the thinking. There is no transcendental realm of pure ideas independent of matters. ٹھیک ہے, کوئی ایسی ٹرانسینڈنٹل پلیٹو کی ریلم نہیں ہے, میٹافزیکل ریلم نہیں ہے جہاں آئیڈیاز گھوم رہے ہیں اینڈ سو نہیں. انفیکٹ یہ مادی دنیا میں جو مادی لوگ ہیں ان کے آئیڈیاز ہیں, تمام آئیڈیاز جو ہیں کسی نہ کسی سبجیکٹ کے آئیڈیاز ہیں, کسی نہ کسی سوسائٹی انڈیویجولس کے آئیڈیاز ہیں. آئیڈیاز آر پروسیسز therefore of a material brain. برین کے پروسیسز جو ہیں وہی آئیڈیاز ہیں. What are the implications of this kind of materialism? If there is no realm of pure ideas, all our ideas are thoughts about our experiences, circumstances, objective conditions and our reality. یعنی کہ جتنے آئیڈیاز ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ کوئی بھی آئیڈیا جو ہے نا اس مادی دنیا کے باہر کسی دنیا سے ہمارے ذہن میں نہیں آیا, بلکہ انسانوں نے ہی اس مادی دنیا کے بارے میں سوچا ہے اور آئیڈیاز ڈیولپ کیے ہیں. کس چیز کے بارے میں سوچا ہے؟ اپنے تجربات کے بارے میں سوچا ہے, اپنے حالات کے بارے میں سوچا ہے, اپنی کنڈیشنز آف لائف کے بارے میں سوچا ہے, اور کنڈیشنز آف لائف کے بارے میں سوچ کے انہوں نے یہ آئیڈیاز ڈیولپ کیے, انکلوڈنگ دی آئیڈیا کہ دیر از اے ٹرانسینڈنٹل ریلم. Every ideology in history, including religions, are our own thoughts or on our own world. ہمارے اپنے خیالات ہیں اپنی دنیا کے اوپر, including religion. Materialism is not the view that ideas are not important. یہ نہیں مارکس کہہ رہا, اکثر لوگ سمجھتے ہیں مارکس یہ کہہ رہا ideas are not important. وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ ideas are very important. But what are ideas? Ideas are just human beings thinking about their world. That's what ideas are. ٹھیک ہے. So what is the world that human beings occupy? اس میں important چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے کہتا ہے to exist humanities must produce and reproduce life. اگر انسان جو ہے سوچ رہا ہے تو ایگزسٹ کر رہا ہے تو سوچ رہا ہے, تو پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایگزسٹ کیسے کر رہا ہے. ایگزسٹ ایسے کر رہا ہے سرکار کے اس کو کھانا پینا پڑے گا, اس کو اپنی ضروریات پوری کرنی ہوں گی, اور اس کو ریپروڈیوس بھی کرنا ہوگا, یعنی کہ بچے بھی پیدا کرنے ہوں گے, تو ختم ہو جائے گی زندگی. So hence a scientific study of history of society must begin by asking how a given society produces and reproduces life. سب سے پہلا سوال, اگر آپ نے سائنٹیفکلی ہسٹری کو اسٹڈی کرنا ہے, سوسائٹی کو سمجھنا ہے, تو پہلا سوال آپ نے پوچھنا یہ ہے کہ وہ کیسے ایگزسٹ کرتی ہے, وہ سوسائٹی کیسے پروڈیوس کرتی ہے اور کیسے ریپروڈیوس کرتی ہے. یہ پہلا سوال ہے, اور یہ کوئی سمپل سوال نہیں ہے کہ بس, بٹ انفیکٹ یہ نیگلیکٹ کیا ہم نے. So firstly, what sort of social relations do humans create to produce the material requirements of life? Production کے لیے, پیداوار کے لیے کیا سماجی تعلقات پیدا کرتے ہیں لوگ. سوسائٹی کس طرح سے ایگزسٹ کرتی ہے, کس طرح سے ہنٹنگ اینڈ گیدرنگ کرتی ہے, کس طرح سے پروڈکشن کرتی ہے, کھانا کیسے پیدا کرتی ہے. پہلا سوال تو یہ ہے. Secondly, what sort of social relations do humans create to reproduce life? کیونکہ اس کے بغیر تو ہیومن سوسائٹی ختم ہو جائے گی. تو آبویسلی کوئی نہ کوئی سوشل ریلیشن ہم نے پیدا کیا اور اس کے بعد بچے پیدا کیے. وہ کیا سوشل ریلیشن ہے, وہ فیملی کا کیا ریلیشن ہے, وہ مرد اور عورت کا کیا ریلیشن ہے جس کے نتیجے میں زندگی پیدا ہوتی ہے. دیز آر دا فرسٹ کویسچنز دیٹ یو ہیو ٹو لک ایٹ. سو دی آنسر ٹو دا فرسٹ کویسچن از لیبر. ٹھیک ہے, ٹو پروڈیوس لائف وی مسٹ پروکیور فرام نیچر دیٹ وچ وی ریکوائر ٹو لیو. سادہ سی بات ہے, ہر بندہ ایکسیپٹ کر سکتا ہے
کہ قدرت سے آپ نے حاصل کرنی وہ چیزیں جس سے آپ زندہ رہ سکتے ہیں. دس پروسیس آف پرپسو ایکشن ٹو آلٹر دا میٹابولزم بٹوین نیچر اینڈ آور سیلوز ان آور فیور از کالڈ لیبر. تو لیبر کیا ہے کہ اس قدرت سے آپ خود تو نہیں وہ چیزیں حاصل کر سکتے, اپنے پیٹ میں تو نہیں کھانا پیدا کر سکتے نا, تو آپ نے قدرت سے وہ حاصل کرنی ہے. تو قدرت سے آپ کا ایک تعلق ہے, قدرت سے اس تعلق مطلب قدرت سے آپ نے وہ چیزیں حاصل کرنی ہے. قدرت سے وہ چیزیں حاصل کرنے کے لیے آپ نے اکٹھے مل کر کام کرنا ہے. وہ جو اکٹھے مل کر آپ کام کرتے ہیں, لیبر کرتے ہیں, وہ جو ریلیشنز آپ بناتے ہیں دوز آر کالڈ ریلیشنز آف پروڈکشن. ٹھیک ہے. سو لیبر از ناٹ جسٹ اے فزیکل بٹ آلسو اے مینٹل فینومینا. کیونکہ آپ سوچتے ہیں کہ اچھا یار میں نے یہاں اگر کھیتی باڑی کرنی ہے تو کیسے کرنی. دس فزیکل اینڈ مینٹل ورک از دا بیسس آف ہیومن سیولائزیشن. یہ ہے اصل بنیاد پوری انسانی تاریخ اور ہیومن سیولائزیشن کی, جو نیگلیکٹ کی ہے فلاسفرس نے. سارے فلاسفرس نے تقریباً نیگلیکٹ کی ہے کہ بھئی وہ سوسائٹی ایگزسٹ نہیں کر سکتی جب تک وہ پیداوار نہ کرے. تو پہلا کویشچن یہ پیدا ہوتا ہے, چاہے آپ ایجپشن سوسائٹی کو اسٹڈی کر رہے ہیں یا پاکستان کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں یا انڈیا کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں یا آپ گریکس کو, رومنس کو یا عباسد امپائر کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, پہلا سوال آپ کو یہ اٹھانا چاہیے کہ ہاؤ ڈڈ دیٹ سوسائٹی پروڈیوس, ایگزسٹ اینڈ ریپروڈکشن. No animal species can survive without reproduction of life. Obvious بات ہے. To reproduce, humans form social relations to reproduce and raise children. بچے خود تو نہیں نہ پیدا ہوتے ہیں نہ بڑے خود ہو سکتے ہیں. اگر آپ بچے کو چھوڑ دیں گے, انفنٹ کو چھوڑ دیں گے گلی محلے کے اندر, تو بیچارہ مر جائے گا. اس کو پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہے, اس کو زندہ رکھنے کی ضرورت ہے. This leads to the development of the family. ٹھیک ہے. بچوں کی پرورش کی وجہ سے فیملی پیدا کرنی پڑتی ہے. These social relations of reproduction, جس کو ہم فیملی کہہ رہے ہیں, are not separate from production. یہ کوئی پروڈکشن سے علیحدہ نہیں ہوتے بلکہ اسی کے ساتھ ایک طرح سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. وہ کیسے؟ Families must work to feed themselves and their children. These social relations of reproduction and production form the sexual division of labor. اس حوالے سے ایک سیکشول ڈویژن پیدا ہوتی ہے کہ اچھا یار عورتوں نے یہ کام کرنا ہے, مردوں نے وہ کام کرنا ہے. عورتیں جو ہیں وہ ہنٹنگ وہ گیدرنگ کریں گی, مرد جو ہیں وہ ہنٹنگ کریں گے. عورتیں جو ہیں بچوں کو پالیں گی اور اس طرح سے وہ گرین وغیرہ اور یہ گھر کا خیال کریں گی اور ہم یہ کام کریں گے ایکسیٹرا ایکسیٹرا. یہ ایک ڈویژن آف لیبر پیدا ہوتی ہے جو پروڈکشن میں بھی ایک طرف پروڈکشن کے عمل میں بھی حصہ لے رہی اور دوسری طرف ریپروڈکشن کے عمل میں بھی لے رہی. اور یہ دونوں ریلیشن شپس یعنی پروڈکٹیو ریلیشن شپس اور ریپروڈکٹیو ریلیشن شپس کوئی اسٹیٹک نہیں ہے. انفیکٹ چینج ہوتے رہتے ہیں, ڈیولپ ہوتے رہتے ہیں, آہستہ آہستہ آگے بڑھتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے پہ اثر انداز ہوتے ہیں obviously. So, what are the relations of production? The social relations of production and reproduction are not randomly formed. یہ نہیں ہے کہ کسی ٹرانسینڈینٹل ریلم سے کوئی ٹنگ کر کے آئیڈیا آ گیا اور آپ نے سوشل ریلیشن آف پروڈکشن بنا دیا. No, that's not how it happens in history at all. How does it happen? They are not the production of this or that philosopher or philosophical system. یہ بھی نہیں کہ پلیٹو بھائی جان نے کھڑے ہو کے کہا you know what, فیملی کی اس طرح سے شکل ہونی چاہیے. سب نے کہا پلیٹو بھائی جان آپ بڑے عقل مند ہیں, let's do that. No. Social relations of production and reproduction are formed collectively in direct relation to the material conditions of that society. جو حالات ہیں, conditions ہیں سوسائٹی کے, اس کے حساب سے productive relations اور reproductive relations, یہ تمام سماجی تعلقات اس کے حساب سے پیدا ہوتے ہیں. These social relations we form in the process of production are called relations of production. ٹھیک ہے, کلیئر بات ہے. مثال کے طور پہ what is Marx trying to say? مثال کے طور پہ یہاں پہ جو لوگ رہ رہے ہیں, کولڈ کلائمیٹس میں رہ رہے ہیں, ان کے لیے آگ بہت بڑی ضرورت ہوگی. ٹھیک ہے, کیونکہ انہوں نے گرم رہنا ہے. انہوں نے جو کپڑے پہنے ہوں گے وہ ظاہری بات ہے انہی جانوروں کو مار کے ان کی کھال سے وہ کپڑے بنائیں گے جو وہاں پہ جانور موجود ہیں. ان کی ساری زندگی اسی چیز کے ارد گرد گھومے گی کہ ہم نے کس طرح سے اپنے آپ کو گرم رکھنا ہے. اور کیونکہ کنڈیشنز آف لائف بڑے ہارش ہوں گے, ایگریکلچر تو یہاں پہ ہے کوئی نہیں, چلو وہاں تھوڑے سے درخت آپ کو نظر آ رہے ہیں مگر کھیتی باڑی تو نہیں آپ یہاں پہ کر سکتے. تو ظاہری بات ہے کہ آپ کی جو لائف ہوگی وہ اسی چیز کے ارد گرد گھومے گی سب سے پہلے کہ ان کلائمیٹک اور جیوگرافیکل اور مٹیریل ریئل کنڈیشنز میں سروائیو کرنے کے لیے کیا ضروری ہے. سب سے پہلے آپ کا فیملی سٹرکچر, آپ کا اکنامک سٹرکچر, کس قسم کی ٹرائب آپ بنائیں گے, آپ کا سارا سٹرکچر سوسائٹی کا اس چیز کے ارد گرد بنے گا کہ آپ نے ان کنڈیشنز میں کیسے سروائیو کرنا ہے. کوئی فلاسفر آ کے آپ کو یہ کہہ دے یار میرا خیال ہے ایسی سوسائٹی بنانی چاہیے, اگر ایگریکلچرل سوسائٹی بنا دینی چاہیے, تو وہ نہیں بنے گی یہاں پہ کیونکہ the land is covered by ice. وہاں پہ کچھ نہیں گرو کرے گا. ٹھیک ہے, سو وہ کیا کریں گے, وہ ہنٹنگ کریں گے, وہ سیلز کی فشنگ کریں گے وغیرہ وغیرہ, جو جہاں وہاں سے میٹ پروٹین حاصل کریں گے, ویسے ہی ان کی زندگی بنے گی.
جو لوگ ڈیزرٹ میں رہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان کا بالکل الٹ مسئلہ ہے, وہاں پہ سردی ہے, یہاں پہ گرمی بہت زیادہ ہے. انہوں نے اپنے آپ کو گرمی سے بچانا ہے. یہ بھی ایگریکلچر نہیں کر سکتے, کیونکہ ڈیزرٹ میں کیا ایگریکلچر ہوگا جہاں سینڈ ہی سینڈ ہے, جہاں پانی نہیں ہے, پانی کی قلت ہے اتنی سخت. تو وہ کس طرح زندگی اپنی گزاریں گے؟ وہ اپنے جو ڈیزرٹ اینیملز ہیں اس کے پیسٹرلسٹ بنیں گے. وہ اگر زندہ رہے گا, کیمل اگر زندہ رہے گی, شیپ اگر, گوٹ وغیرہ, یہ چیزیں جو ڈیزرٹ میں زندہ رہ سکتے ہیں اینیملز, وہ زندہ رہیں گے تو یہ لوگ زندہ رہیں گے. اور ساری زندگی اویسس کے ارد گرد ہوگی, ساری پوئٹری اویسس کے ارد گرد ہوگی. تجارت بھی کرنی ہوگی تو رات کو کریں گے. جب ہم اکٹھے بیٹھ کے کوئی گیت سننا چاہیں گے تو ہم صبح کے وقت, دوپہر کے وقت نہیں کریں گے, آج 2 بجے میٹنگ کریں گے ہم. نو وے, 2 بجے میٹنگ کوئی ہوئے گی وہاں پہ. کبھی سعودی عربیہ گئے ہو, کبھی مڈل ایسٹ گئے ہو, کبھی کسی ڈیزرٹ میں گئے ہو, کوئی دوپہر کے وقت نہیں نکلتا. سب کام جو ہے وہ شام کو ہوں گے, رات کو ہوں گے. ٹھیک ہے, تجارت, پوئٹری, میٹنگز وغیرہ under the moonlight ہوگی, not under the sun. Sun is not like a positive symbol, دھوپ لگ رہی کتنا اچھا مزہ آ رہا ہے. No, moon, the soft light of the moon is a positive symbol for the people of the desert. ٹھیک ہے, جو ٹھنڈے کلائمیٹ میں رہتے ہیں, جب سورج نکلے گا, شکر ہے سورج نکلا, تھینک یو سن, وہ سن کی عبادت شاید کریں. مگر جو گرم کلائمیٹ میں رہتے ہیں وہ سن کو کبھی پازیٹیولی نہیں دیکھیں گے. وہ سوچیں گے کہ سن تو از دا برنگر آف ڈیتھ, اٹس دا برنگر آف ڈیتھ. مون کی ٹھنڈی روشنی وہ اچھی ہے. اسی لیے ہمارے بہت سارے جو نام ہوتے ہیں وہ ہم کہتے ہیں وہ تیرا مکھڑا چند یا مکھڑائے گا. ہم یہ نہیں کہتے سورج یا مکھڑائے گا, ٹھیک ہے نا, ویسے یہ بھی ہم کہتے ہیں. ہم تو خیر تھوڑے ڈفرینٹ ہیں نا, پنجاب کے لوگ ہیں. مگر بہرحال چاند کی ایک اپنی خوبصورتی اس وجہ سے بھی محسوس ہوتی ہے بیکاز اٹس سافٹ ایز اپوز ٹو دا سن وچ از ہارش. جو لوگ گراس لینڈز میں رہیں گے ان کی زندگی اس گراس لینڈ کی زندگی سے جڑی ہوئی ہوگی, ڈیولپ ہوگی. جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایبوریجنل ٹرائب ہے, آپ اس کے لباس کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ لباس بھی ول بی ان اکارڈنس ود دیئر کلائمیٹ. جو لوگ جنگل میں رہیں گے اگین ان کی زندگی اس جنگل کے ساتھ جڑی ہوئی ہوگی, اس کے ساتھ ایک قسم کا آرگینک کنیکشن ہے, ان کا آرگینک کنیکشن ہے. سو مٹیریل کنڈیشنز ڈٹرمن فرسٹ اینڈ فارموسٹ what kind of society you create. Over history, the labor of generations changes the material conditions of our life. اب ہو سکتا ہے کہ میں ڈیزرٹ میں میری سوسائٹی ڈیولپ کی ہے, مگر آہستہ آہستہ اب وہ اس ڈیزرٹ کو میں نے آباد کرنا سیکھ لیا ہے. میں نے کہیں سے وہاں پانی پہنچانا سیکھ لیا ہے. میں نے کہیں سے یہ سیکھ لیا ہے کہ میں اگر کلاؤڈس کے اندر فلانی چیز پھینکوں گا تو بارش پیدا ہو جائے گی. میں نے انڈسٹریز پیدا کر لی ہیں, میں نے ایگریکلچر بھی ماسٹر کر لی, ایکسیٹرا جو بھی ہے. یعنی کہ میں نے جو گیون مٹیریل کنڈیشنز ہیں ان کو چینج کر لیا ہے. مگر یہ چینج جو ہے سڈنلی اوور نائٹ تو نہیں ہے, اس کا بھی ایک ہسٹوریکل پروسیس ہے, آہستہ آہستہ اس کی ڈیولپمنٹ ہے. وہ جو ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ ہے وہی جو پاتھ آف ڈیولپمنٹ بنے گا دیٹ ول ڈٹرمن کہ کس طرح کی زندگی بنے گی, کیا ہوگا. فار انسٹنس دا ڈیولپمنٹ آف پیسٹرلزم اینڈ لیٹر ایگریکلچر چینجز دا مٹیریل کنڈیشنز. ایک بہت بڑا انقلاب جو انسانوں کی زندگی میں ہوا واز دی ایگریکلچرل ریولوشن. اس سے پہلے تقریباً سارے پیسٹرلسٹ تھے. پیسٹرلزم بھی ایک انقلاب کے نتیجے میں تھا, which we call the domestication of animals. یہ بھی ایک بہت بڑا انقلاب تھا, کیونکہ اس سے پہلے ایک ایسا وقت بھی تھا تاریخ میں جب انسان جو ہے وہ جانوروں کو ڈومیسٹیکیٹ نہیں کر سکتا تھا, صرف جانوروں سے ڈرتا تھا, گھبراتا تھا. وہ اس کو کھاتے تھے, ہم بھی اس کو جانوروں کو کھاتے تھے, بس اس طرح کی لڑائی تھی. ڈاگ ایٹ ڈاگ ورلڈ ٹائپ. The first animal to be domesticated is probably the dog, which is about 35,000 years ago. ٹھیک ہے, دین along came the cat and ruined everything, but خیر no I'm joking. اس کے بعد sheep and goat and cattle and so on. جب یہاں پہ ساؤتھ ایشیا کے اندر کیٹل کو تو ورشپ بھی کیا جاتا ہے. ہاں کیوں؟ کیونکہ جب کیٹل کی ڈومیسٹیکیشن ہوئی تو اس کی وجہ سے زندگی جو ہے وہ بہت بہتر ہوگی لوگوں کی. اس کے ملک اور پروڈکٹس وغیرہ کو استعمال کر کے, دودھ وغیرہ کو استعمال کر کے پروٹین کی ایک سورس ملی, تو لائف became much better. سو یو سی کہ ہم ان مٹیریل سرکمسٹانسز کو چینج کرتے ہیں. مثال کے طور پہ آج جو آپ چکن کھاتے ہیں یہ اوریجنل چکن نہیں ہے. جو نیچرل چکن ہے یہ وہ نیچرل چکن نہیں ہے, یہ تو برائلر چکن ہے, یہ ہم نے چکن بنایا ہے. ٹھیک ہے, ایک چکن ہے جو قدرت نے بنایا یا کہہ لیں خدا نے بنایا, ایک وہ چکن ہے جو اوور ٹائم ہم نے اس کو چینج کرتے گئے. آج کا جو برائلر چکن ہے وہ چکن نہیں ہے جو آج سے 1000 سال پہلے پیدا ہوا تھا. یہ آلٹرڈ ہے بائی ہیومینٹی. آج کے جو کتے ہیں, جو ڈومیسٹیکیٹڈ ڈاگز ہیں, جس طرح میری بیٹی کریزی ہے اباؤٹ دس ڈاگ کالڈ ٹی کپ پپی, جس کو آپ ٹی کپ کے اندر فٹ کر سکتے ہیں, اتنا وہ چھوٹا ہوتا ہے. ڈو یو تھنک یہ جو ٹی کپ پپی اتنا بیکار ہے کہ یہ پوڑیاں بھی نہیں چڑھ سکتا, سیڑھیاں بھی نہیں چڑھ سکتا, ٹوٹلی یوز لیس اینیمل. اگر یہ کسی جنگل میں پیدا ہو جاتا ٹی کپ پپی تو یہ سروائیو کر سکتا؟ سوال ہی پیدا نہیں. دا ڈاگ, ڈو یو نو,
is just the domesticated version of the wolf. تو کسی زمانے میں وہ جو ٹی کپ کے اندر فٹ ہو رہا ہے اس کا پردادا گریٹ گریٹ پردادا جو تھا وہ ایک بھیڑیا تھا. اب اس کا دیکھو کیا حال بنا دیا ہم نے اس کو چھوٹا کر کے, اس کی سلیکٹیو بریڈنگ کر کے اس کو اتنا سا پدو بنا دیا. اسی طرح پجنس کو ہم نے بریڈ کیا ہے, ہارسز کو ہم بریڈ کرتے ہیں, ڈاگس کو ہم بریڈ کرتے ہیں, کیٹس کو ہم بریڈ کرتے ہیں. ٹرکی بھی کوئی نیچرل اینیمل نہیں, اس کو بھی بریڈ کر کے بنایا. اور کون سے اینیملز ہیں بتاؤ جو ڈومیسٹیکیٹڈ اینیملز ہیں؟ جی پیٹ, سارے پیٹس, پیرٹس. ہاں پیرٹس تو جو ہے آپ کو گالیاں بھی نکال دیں گے اگر آپ ان کو سکھائیں گے. دے کین ٹاک. سوری فشز نہیں ہوتا, فش ہوتا ہے فش. اچھا چلو ٹھیک ہے, مان لیتے تمہاری بات. اور ریٹس, مگر ڈیلیبریٹلی نہیں, ہیمسٹرز وغیرہ. اینی وے پوائنٹ از, مگر یہ تو اینیملس کی ایگزامپل ہے نا, اینیملس کی تو بہت ایگزامپل دی جاتی. ایون دا فوڈ یو ایٹ has been created by us. Yes, the original wheat جو ہے وہ بالکل اور چیز تھی, اس پہ بہت تھوڑے سے وہ گرو کرتی تھی سیڈ وغیرہ, اور پھر آہستہ آہستہ اس کو ہم نے چینج کرتے گئے اوور ٹائم. اوریجنلی wheat is a grass, اس کو چینج کرتے گئے اوور ٹائم. آج جو ہم wheat ڈالتے ہیں وہ تو میکسی پاک بھی سیڈ ہے جو کہ ایک لیبارٹری میں بنایا گیا, اسی کو چینج کر کے اس کو ڈیولپ کیے. رائس بھی اسی طرح, جتنے کھانے آپ کھاتے ہیں ایکچولی اوور لانگ پیریڈز آف ٹائم اس کو ہم نے چینج کیا. سو اینی وے دس از دا وے ان وچ ہیومنس چینج دا مٹیریل کنڈیشنز گیون ٹو دیم. ایز مٹیریل کنڈیشنز چینج سو ڈو سوشل ریلیشنز اینڈ آف کورس آلسو آور آئیڈیاز. جیسے جیسے ہماری پاور اوور نیچر بڑھتی جاتی ہے اور جس ڈائریکشن میں تبدیل ہوتی جاتی ہے, جو ہم پرابلم سالو کرتے جاتے ہیں وہ پھر ان امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں. پھر ہم نئے پرابلمس کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کل کو پرابلم یہ تھا کہ کھانے کو بہت کم تھا, آج کو پرابلم یہ ہے کہ کھا ہم بہت زیادہ رہے ہیں, کیلوریز بہت زیادہ کھا رہے ہیں, اس کی وجہ سے زندگی پہلے ختم ہوتی جا رہی ہے. اب لوگ کہتے ہیں انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کرو, اب لوگ کہتے ہیں کیا نام ہے دوسری چیز کا, دوسرے فاسٹ کا کیا نام ہے, ڈائٹنگ کرو اور کیٹو کرو. ہاں ایگزیکٹلی, تھینک یو, کیٹو کرو. اور وہ والی کون سی ہے جو بڑی, ایٹکنس کرو, کاربس ختم کرو, اور یہ کرو, اور آئس کریم نہ کھاؤ, اور فلانا نہ کھاؤ وغیرہ وغیرہ. آج سارا ایمفسس جو ہے نا چینج ہو گیا. کل کو ایمفسس یہ تھا کہ جتھو لبے کھا لو, ٹھیک ہے نا. آج کو یعنی کہ یس, ہیومینٹی ہیز ایون ایٹن تھنگس لائک ریٹس اینڈ ڈاگز اینڈ کیٹس اینڈ cockroaches and so on. So we've eaten all kinds of weird things. It's true. So but we don't eat roasted ants anymore because we moved up in the world. We say کہ یہ اب کھانا جو ہے نا امپورٹنٹ نہیں ہے, اور چیزیں ہم کھا سکتے ہیں. So what does that mean? Humanity seeks to constantly improve its conditions of life. And we try to understand nature and create instruments and tools to improve our conditions. یہ دیکھو پرانے instruments جو بنے ہوئے. Look at that sickle, amazing. Amazing to just see all these tools. The capacity of any given society to produce is what Marx calls productive forces. Your ability to produce. It depends on your tools. Man is a tool-making animal. Yes, it's a tool-making animal. یہ جو tools ہیں, even the nuclear bomb, from fire to the nuclear bomb, these are all tools that we use to change nature. And that's what gives us power. The power of fire. وہ موگلی کی آپ نے وہ جنگل بک وغیرہ نہیں بچپن میں سنی, تو موگلی کے پاس کیا قوت آ جاتی جیسے وہ جنگل کے بادشاہ کو بھی کانکر کر لیتا. The power of fire, right? That's one of the great tools of humanity. First great tool. The growth of productive forces can be seen by the development of our understanding and instruments of production. So ایسے آپ کی tools develop ہوتے رہتے ہیں, from fire all the way to the nuclear bomb. آپ کی ability بہتر ہوتی چلی جاتی. You know وہ جو Greek myth ہے نا, that Prometheus کو وہ باندھ دیا تھا gods نے with جو پھر آ کے وہ گدھ vulture جو ہے اس کا liver جو ہے کھاتا تھا ہر دفعہ, اور پھر اس کا liver grow back کرتا تھا, پھر کھاتا تھا. کیوں Prometheus کو یہ punishment دی تھی؟ Because mythology ہے نا, Greek mythology. کیونکہ Prometheus gave fire to the human beings, taught them fire, ٹھیک ہے نا, gave them a great power, a godly power. The other gods were not happy that Prometheus did this. That's why they punished Prometheus. But what is it? What does it signify? It signifies the power that you get with the development of these tools. So as these tools develop, so does the entire economic system. It begins to change. The mode of production undergoes a change. Example, what is the mode of production? It just means economic system. The sum total of these relations of production that conform to the forces of production is called the mode of production. That, sorry, grammatical mistake ہو گئی وہاں پہ, ٹھیک ہے. So that's just the economic system. یہ کیا ہے یہاں پہ؟ یہ ہے ایجپشن فیرو, اور یہ یہ پیچھے کیا ہے؟ یہ ریور ہے, نائل ریور. اور ایجپشن فیرو جو ہے وہ نائل ریور کو یوں کر کے اس کے پانی کو پکڑ رہا ہے, رائٹ.
What does this art signify? It signifies that the Egyptian pharaoh has power over the water of the Nile. अब वो नाइल का जो दरिया था ना, वो पूरे का पूरा दरिया की जो फ्लडिंग होती थी, उसकी बुनियाद पे सारे का सारा इजिप्शियन, पूरी एंशिएंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन इस बुनियाद पे कायम हुई थी. वो फ्लडिंग अगर ना हो किसी साल या बहुत ज़्यादा हो जाए तो एग्रीकल्चर उस साल तबाह कहत हो जाती थी. अच्छा, जो फेरोज थे उनके पास क्या पावर थी? वो प्रिडिक्ट करते थे कि फ्लडिंग कब होगी, कैसे नहीं होगी. कैसे प्रिडिक्ट करते थे? वो आसमानों से जज करते थे, एस्ट्रोनॉमिकल कैलेंडर से डिटर्मिन करते थे कि कौन सा सीजन चल रहा है. तो फिर वो आपको बता सकते थे कि तकरीबन अब 2 हफ्ते के अंदर फ्लडिंग या 1 महीने के अंदर फ्लडिंग होगी. क्यों, किस तरह? फ्रॉम द स्टार्स of the sky they could tell what season you were in. They could predict the seasonal flooding. They could predict the seasons. That was the scientific power that gave them the ability to tell the peasantry, the peasants of Egypt, when the flood would occur and when they needed to plant and sow and so on. And that was the magical power that they had. That was considered divine. So then पूरा एक religion इसके इर्द-गिर्द बन गया, considering the pharaohs as divine, because they could predict the flooding of the Nile. This was the power they had over society. So पूरा Egyptian religion, ancient Egyptian religion, जो pharaohs का religion था, जिसके खिलाफ, as you know, हज़रत मूसा अलैहि सलाम ने बगावत की, right, creating the Abrahamic tradition. वो क्या था? वो था he centered around the Nile. How did it come about? It came about from their material and real conditions, the conditions of their life at that time. जैसे वो conditions of life change हो गई, वो religion भी खत्म हो गया. So this is the dialectic of history. Productive forces develop within a set of social relations of production. सबसे पहले वो social relations of production आपकी natural conditions से बनेंगी, फिर आप उन natural conditions को change करेंगे, और जैसे जैसे आप उन natural conditions को अपने tools के साथ change करेंगे, तो आपकी social relations भी change होती रहेंगी, नए tools के साथ नए relations आप पैदा करेंगे. At some point in history, the social relations of production become outdated and stop the further development of productive forces. अब वो जो pastoralist society है, जो एग्जिस्ट करती है इस बुनियाद पे कि हमने अपने जानवरों से ही उनका मिल्क वगैरह इस्तेमाल करके चीज़ वगैरह बना के एग्जिस्ट करनी है, जब सडनली उसमें कुछ चंद लोग पैदा हो जाते हैं जो कहते हैं यार ये तरीका पुराना हो गया है, मैं आपको एक नया तरीका सिखाता हूँ. वो तरीका ये है कि हम ये बीज पकड़ेंगे और इसको यहाँ ज़मीन में डालेंगे, उसके ऊपर थोड़ा सा पानी डालेंगे और उसमें से देखना बूटा निकल आएगा. तो जो लोग थे कहते हैं पागल हो गया, तेरा दिमाग ख़राब है. तो इस पर बहुत लड़ाई हुई. अब वो जो पैस्टरलिस्ट थे उनकी तो ज़िंदगी सारी नोमैडिक थी, जहाँ वो जानवर जाते थे उनके साथ साथ वो भी ट्रैवल करते थे. गर्मी के मौसम में वो एक जगह जाते थे, सर्दी के मौसम में दूसरी जगह वापस आ जाते थे. तो पूरी ज़िंदगी उसके फ्लॉक के इर्द गिर्द जाती थी. अब ये जो दूसरे लोग थे, ये कौन लोग थे? जो सेटल्ड एग्रीकल्चर वाले लोग थे. ये कहते थे नहीं, हमने कहीं नहीं जाना, हम यहीं बैठेंगे. हम यहाँ पे, क्योंकि वो वहीं बैठे थे, उन्होंने क्या बनाने शुरू किए? शहर, सिटीज़. The first cities were developed with the agricultural revolution. और जैसे वो cities develop हुई, तो city का अपना एक नया culture, नए religions, नए ideas, नई politics, सारा कुछ ही change हो गया. एक revolution हुआ. इन दोनों के दरमियान फिर हजारों साल लड़ाई भी चलती रही between the nomadic pastoralists and the city people. बड़ी लड़ाई हुई, क्योंकि वो nomadic pastoralists कहते थे हमारा तरीका जिंदगी का सबसे अच्छा है, हम rough and tough लोग हैं, ठीक है, हम जानवरों के साथ जाते हैं एक्सेट्रा. वो थे rough and tough. और वो जो सिटी लोग थे उनको कहते थे तुम लोग बड़े सॉफ्ट हो गए हो, तुम लोग जो हो वो बस बैठे रहते हो, सेडेंट्री पीपल, बैठे रहते हो एक्सेट्रा. तो इन दोनों के दरमियान बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चला, जो कि बाइबल मुकद्दस में केन और एबल के दरमियान लड़ाई जो आपने पढ़ी है, उसमें मेटाफोरिकली, मुहावरतन प्रेजेंट किया गया. यू सी. सो अब जब वो एक सोसाइटी ने, सेटल्ड एग्रीकल्चर सोसाइटी ने वो पैस्टरलिस्ट हंटिंग गैदरिंग वगैरह पुरानी सोसाइटी को रिप्लेस कर दिया, तो पूरी नज़रियात भी चेंज हो गए. अब वो एग्रीकल्चरल सोसाइटी को जब इंडस्ट्रियल सोसाइटी ने रिप्लेस कर दिया, तो अगेन वो सारे नज़रियात जो कि उस सोसाइटी के साथ जुड़े थे वो चेंज हो गए, और इंडस्ट्रियल सोसाइटी ने अपने नए नज़रियात पैदा कर दिए, लिबरलिज्म एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. एनीवे, नाउ एट सम टाइम वो जो पुराने रिलेशंस थे, वो जो ट्राइबल रिलेशंस थे, जो पैस्टरलिस्ट नोमैडिक कम्युनिटी के रिलेशंस थे, वो अब उस तरह से ट्राइब एग्जिस्ट नहीं कर सकती फॉर अ सेटल्ड एग्रीकल्चरल कम्युनिटी. सो अगर इस तरह से सोसाइटी ऑर्गेनाइज करनी है, जो पैस्टरलिस्ट नोमैडिक लोग हैं उस तरह से करनी है, तो फिर वो काम नहीं हो सकता. तो क्या होगा इन दोनों के दरमियान? एक पीरियड गुजरेगा ऑफ ट्रांजिशन. इस ट्रांजिशन के पीरियड में
बेसिकली या तो सोसाइटी स्टैग्नेट करेगी, अगली स्टेज पे मूव करने से इनकार कर देगी, या फिर एक रेवोल्यूशन होगा इन थॉट, इन प्रोसेस, इन स्ट्रक्चर, एवरीथिंग, और उस रेवोल्यूशन के नतीजे में सोसाइटी एक नए स्टेज ऑफ हिस्ट्री में एंटर करेगी. So at such points of history, a social revolution breaks out to change the relations of production. Only then can the productive forces continue to develop. So जैसे जैसे productive forces change होती है, उसके बाद society का पूरा social structure भी change रहता है. This is the dialectic of history. This contradiction between the relations of production and the productive forces is considered by Marx to be the central dialect of history. And this dialect operates through the class struggle. Class struggle क्या है कि अब वो classes पैदा होंगी जो कि सेटल्ड एग्रीकल्चर के लिए में की काइंड ऑफ सोसाइटी बनाना चाहती, और वो क्लास स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी जो नोमैडिक और पैस्टरलिस्ट था, उसकी अपना क्लास स्ट्रक्चर है जो डिफरेंट है. इन दोनों क्लासेस के दरमियान लड़ाई होगी. उस क्लास के दरमियान जो कि सेटल्ड एग्रीकल्चर प्रमोट करना चाहती है, और उस क्लास के दरमियान जो कहती है कि ये नोमैडिक स्टाइल ऑफ जिंदगी ही ठीक है. क्या होगा? इन दोनों के दरमियान लड़ाई होगी, क्लास स्ट्रगल होगी. So what are classes? A class is a group of people with a common relationship to the means of production. ठीक है? Economic resources के साथ एक relationship है, जिस तरह settled agriculturalist का एक relationship है, nomads का एक और relationship है. In modern societies, the legal form of this control over the means of production is called property. इसको जब आप legal शक्ल में इजहार करते हैं इस relationship का, तो उसको हम क्या कहते हैं? मलकियत या property. अब जो नोमैडिक सोसाइटी है उसकी ट्राइब की एक प्रॉपर्टी है. क्या प्रॉपर्टी है ट्राइब की? जो फ्लॉक है वो उस ट्राइब की प्रॉपर्टी है, और ट्राइब की दूसरी माइग्रेशन लैंड का एक रूट होगा, वो उसकी एक किस्म की ट्राइबल प्रॉपर्टी होगी, मगर उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है. उस पर अगर कोई और ट्राइब जो है माइग्रेट करनी शुरू कर दे और वहाँ पे खाना खाना शुरू कर दे जानवरों का, तो उनकी लड़ाई हो जाएगी, मगर एज सच वो प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है. अब जब एग्रीकल्चर में आप जाएंगे तो वो ट्राइब सेटल हो जाएगी एक रीजन में. अब वो ये कहेगी कि ये जमीन का टुकड़ा, इंपॉर्टेंट चीज एनिमल के बजाय वो जमीन का टुकड़ा हो गया. जमीन का टुकड़ा मेरी ट्राइब की प्रॉपर्टी है, या हो सकता है कि इंडिविजुअल प्रॉपर्टी भी उसमें से डेवलप हो. सो हेंस क्लासेस कैन बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी. अब तारीख में जो स्टेजेस हैं वो क्या हैं? वन कैन कैटेगराइज ह्यूमन हिस्ट्री बाय फॉर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी दैट हैव एग्जिस्टेड इन सोसाइटी. कई फॉर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी, कई इकोनॉमिक सिस्टम्स रहे हैं. Each of these distinct forms of property accord to a different set of productive forces, relations of production, that is mode of production या economic system. यानी सोसाइटी में कई स्टेजेस रहे, इकोनॉमिक सिस्टम्स रहे, ये 5 रहे हैं. ठीक है, अभी पढ़ते हैं क्या है. और हर स्टेज ऑफ सोसाइटी का डिफरेंट क्लास स्ट्रक्चर था, डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी था. कौन से स्टेजेस हैं? एक पहला है प्रिमिटिव कम्युनिज्म, दूसरा एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन, तीसरा एंशिएंट मोड ऑफ प्रोडक्शन, फिर फ्यूडलिज्म, कैपिटलिज्म. आओ पढ़ते हैं. प्रिमिटिव कम्युनिज्म क्या था? वो जो हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी थी उसमें कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी. उसमें ट्राइब्स थी, वो हंट करती थी, वो गैदर करती थी. एग्रीकल्चर भी नहीं था, अभी डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स भी नहीं शुरू हुई. तो क्या है, कोई प्रॉपर्टी है? नहीं. तो क्या, अगर प्रॉपर्टी ना हो तो क्या होगा? उसको हम कहेंगे कम्युनिज्म. मगर ये कोई एडवांस कम्युनिज्म नहीं था, बहुत प्रिमिटिव कम्युनिज्म था. इन दिस पीरियड ह्यूमैनिटी लिव्ड ओनली फॉर सबसिस्टेंस थ्रू हंटिंग एंड गैदरिंग. देयर वाज नो प्रॉपर्टी एंड देयर वाज आल्सो नो पेट्रियार्की. बाय द वे, इंटरेस्टिंगली, men did not necessarily control society as such in that way. Society was made up of tribes with leaders, but leaders did not own economic resources, hence there was not a ruling class. कोई class differences नहीं थे. ठीक है, क्लास डिफरेंस क्या होता है कि जब प्रॉपर्टी हो, अगर मेरे पास मलकियत है और आपके पास मलकियत नहीं है, तो ये क्लास डिफरेंस है. ये क्लास डिफरेंस नहीं है कि मैं क्लास 1 में हूं और आप क्लास 2 में हैं. ठीक है, ये भी क्लास डिफरेंस नहीं है कि मैं प्रोफेसर हूं और आप स्टूडेंट हैं. ये भी क्लास डिफरेंस नहीं कि आप मेरी इज्जत करते हैं, आई विश, और मैं आपकी इज्जत नहीं करता, या जो भी. ये क्लास डिफरेंसेस नहीं है. क्लास डिफरेंसेस क्या है? प्रॉपर्टी. ठीक है, कि मैं जागीरदार हूं और आप मेरे मज़ारे हैं, ये क्लास डिफरेंस है. मैं कैपिटलिस्ट हूं और आप मेरे वर्कर हैं, ये क्लास डिफरेंस है. ठीक है. So society was made up of this. This period lasted up to the agricultural revolution, यानी कि which is about 10,000 years ago. यानी अगर इंसान की तारीख 2.3 मिलियन ईयर्स पुरानी है, तो उसमें से जो अक्सरियत हमारी तारीख है वो प्रिमिटिव कम्युनिज्म में गुजरी है. सिर्फ 10,000 साल पहले क्लासेस पैदा हुई और क्लास सोसाइटी पैदा हुई, और बेसिकली वो तब पैदा हुई जब एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन हुआ. इवन वो जो नोमैडिक पैस्टरलिस्ट लोग हैं उनमें तबकात नहीं है, क्योंकि वो जो फ्लॉक है वो पूरी ट्राइब का फ्लॉक है, पूरी ट्राइब उसका ख्याल रखती है. ठीक है. दूसरा स्टेज
اس کو ہم کہتے ہیں ایزیاٹک موڈ آف پروڈکشن. یہ شروع ہی ایشیا میں ہوا اور خاص طور پہ یہ شروع ہوتا ہے میسوپوٹیمیا میں, عراق میں. ٹھیک ہے, اٹ ڈیولپڈ ان بیبلون, ایجپٹ, چائنا اینڈ انڈیا, بٹ فرسٹ آف کورس ان بیبلون وچ از عراق. اور یہ شروع ہوتا ہے ایگریکلچرل ریولوشن سے, جو کہ عراق میں ہوا شروع, کیونکہ وہاں پہ 2 دریا ہیں, یوفریٹس اور ٹائگرس, اور ان دریاؤں کی وجہ سے یہ شروع ہوا. اور پھر ادھر سے نائل کی طرف ایجپٹ میں پھیلا, جہاں پہ پھر وہ ایجپشین سویلائزیشن فیروز کی بنی. تو انہوں نے ٹیکنالوجی جو ہے وہ عراق کے لوگوں سے, بیبلون کے لوگوں سے لی تھی. It led to the creation of the earliest cities, states and patriarchy. یہ سب سے پہلے شہر, سب سے پہلی ریاستیں انہوں نے بنائی. انفیکٹ کیلنڈر انہوں نے بنائے, انہوں نے میتھمیٹیکل ٹیبلز بنائے, زوڈیاک کا پورا معاملہ انہوں نے شروع کیا. یہ جو ہم ٹائم کو 60 منٹس میں چلاتے ہیں, اس کی وجہ یہ لوگ ہیں, ان کی کمبختی کی وجہ سے یہ پرابلم شروع ہوا کہ یہ گھڑی پیچھے 60 منٹس پہ چلتی ہے. They are the ones who invented this idea that an hour will be 60 minutes, a day will be 24 hours, etc. 12 hours or whatever, etc. There will be 12 signs of the zodiac, etc. آج بھی ہم ہاروسکوپ میں دیکھتے ہیں, today you will have a very good day, you will have an excellent lecture by تیمور رحمان, you should really pay attention to that lecture. آج کا ہاروسکوپ یہ ہے. وہ ہاروسکوپ جو ہے وہ ان سے لیا ہے ہم نے. ٹھیک ہے, اچھا. اور the vast majority of the earliest science وہ ساری یہاں پہ, ساری یہاں پہ. This was the most advanced civilization of its period. اور پیٹریارکل بھی تھی. سب سے پرانی جو لٹریچر کا ورک ہے نا, ریٹن لٹریچر, وہ ہے دی ایپک آف گلگمیش, اور وہ بھی یہاں اسی سویلائزیشن کا ہے. ٹھیک ہے, وہ بھی پڑھنے والا ہے, کمال ہے. اٹ واز بیسڈ آن کلیکٹو رولنگ کلاس اوور اے ٹرائبل کمیون. ٹھیک ہے, سو ایک رولنگ کلاس تھی, وہ کلیکٹیولی رول کرتی تھی اوور اے کمیون. ٹھیک ہے, اوور اے کمیونٹی. آلسو ریفرڈ ٹو ایز کمیونل پرائیویٹ اونرشپ آف لینڈ. یعنی لینڈ ہے, اس کے اوپر پرائیویٹ اونرشپ ہے ایک کلاس کی, مگر وہ کمیونل ہے, انڈیویجول نہیں ہے. میں اگر اس ٹرائب کا حصہ ہوں تو میں اس کا اونر ہوں, مگر ناٹ ایز این انڈیویجول, ایز اے ممبر آف دا ٹرائب. یعنی ٹرائب اس کی اونر ہے, کوئی اور ٹرائب نہیں اس کو اون کر سکتی پھر اس لینڈ کو. ٹھیک ہے. ان انڈیا اٹ لیٹر ڈیولپڈ انٹو دا کاسٹ سسٹم. یہ کاسٹ سسٹم وہی پرانا نظام ہے, اور یہ مطلب اس کی بڑی لمبی 4000-6000 سال تاریخ کاسٹ سسٹم کی نہیں, مگر جو انڈین ایگریکلچرل انڈس ویلی سویلائزیشن کی بڑی پرانی تاریخ ہے. انڈس ویلی سویلائزیشن اور وہ جو میسوپوٹیمین عراق کی سویلائزیشن تھی, یہ آپس میں تجارت کیا کرتے تھے, گپے لگاتے تھے ایک دوسرے سے, لوگ ایک دوسرے کو ملنے جایا کرتے تھے, ایکسیٹرا. ان کے آرٹ ورکس کو کاپی کیا, شاید ان کے ریلیجنس کو بھی تھوڑا بہت ادھر ادھر کاپی کیا ہو وغیرہ. دوسرا پھر اسٹیج شروع ہوتا ہے اینشنٹ سوسائٹی کے ساتھ. دس از گریس بیسکلی. گریس نے یہ کام شروع کیا اراؤنڈ the 6th century before Christ. ٹھیک ہے, اٹ ریچ اٹس ہائیسٹ پوائنٹ آف ڈیولپمنٹ ود روم. یعنی گریکو رومن سویلائزیشن ایک پھر نئی قسم کی سویلائزیشن تھی. پرانی سویلائزیشن اور اس سویلائزیشن میں کیا فرق تھا؟ یہ وہ سویلائزیشن تھی which rested on slavery. اب آپ نے رومن فلمیں دیکھی ہوں گی, رومن گلیڈیٹرز کی فلمیں, بڑے لیول پہ سلیوری تھی. وہ جو پچھلی سویلائزیشن تھی نا, اس میں اس سلیوری تھی, مگر اس طرح کی پلانٹیشن سلیوری نہیں تھی. رومنس نے کیا چیز ایجاد کی, انہوں نے یہ کہا کہ یار جب ہم دوسرے لوگوں کو کانکر کرتے ہیں, دوسری ٹرائبس کو کانکر کرتے ہیں, تو پرانی پریکٹس یہ تھی کہ ہم ان کو یا تو مار دیتے ہیں یا ان کو کھا جاتے ہیں. یس, کھا بھی جاتے تھے ان کا گوشت. یہ کرنا چھوڑ دیں, اس کے بجائے یہ کرتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ انہوں نے کرنا شروع کیا, انہوں نے کہا جو خواتین ہیں نا, خواتین, غور سے سننا, ان کو ہم اپنا غلام بنا لیتے ہیں. مردوں کو مار دیتے ہیں, خواتین کو نہیں مارتے, کیونکہ وہ ڈوسائل ہوں گی, اتنی جسمانی طور پہ تگڑی نہیں ہے. ان کو ہم اپنا غلام بنا لیں گے. ان کے ساتھ جب وہ غلام بن جائیں گی تو ہم بچے بھی پیدا کر سکیں گے, ہم وہ کھانا پینا بھی پکائیں گی, وہ ہمارا خیال بھی رکھیں گی وغیرہ. تو سلیوری کی شروعات ہوتی ہیں ود ویمن سلیوری. اور پھر اس کے بعد انہوں نے نیکسٹ اسٹیج آف ڈیولپمنٹ میں یہ کہا کہ اب مردوں کو بھی ہم سلیوز بنا سکتے ہیں. پہلے وہ مردوں کو سلیوز اس لیے نہیں بناتے تھے کہ جو ایگریکلچر کے ٹولز تھے وہی ٹولز پھر وار کے لیے بھی استعمال ہو سکتے تھے. مگر جب وار کے ٹولز ایگریکلچر کے ٹولز سے زیادہ ایڈوانس ہو گئے اور ایگریکلچر کے ٹولز اور وار کے ٹولز کا مقابلہ نہیں رہا, ود دا فیلینکس ایکسیٹرا جب ڈیولپ ہوئی, دا فیلینکس از اے پرٹیکولر وے آف فائٹنگ ایز اے کلیکٹیو, جو کہ کنگ فلپ جو الیگزینڈر کا پیوں تھا اس نے بنائے, اس نے ڈیولپ کیا. اور وہ اتنا سکسیزفل طریقہ تھا فائٹنگ کہ الیگزینڈر نے پوری دنیا کانکر کر لی. صرف اس وجہ سے نہیں کانکر کی کہ وہ بہادر بہت تھا, مگر ان کا سسٹم آف فائٹنگ نیا تھا. اینی خیر, پوائنٹ یہ ہے کہ جب انہوں نے یہ کیا تو انہوں نے اب سلیو سوسائٹی بنانا شروع کر دی. سلیو سوسائٹی سے مطلب یہ تھا کہ ایگریکلچر تو آلریڈی ہو رہا ہے, سیٹلڈ ایگریکلچر ہو رہا ہے, مگر اس پہ جو کام کرنے والے لوگ ہیں اب وہ کون ہوں گے؟
وہ لوگ ہوں گے جن کو خریدا اور بیچا جا سکتا ہے, ان کو غلام بنایا جا سکتا ہے. اب غلام حاصل کرنے کے لیے آپ نے ایک پوری اسٹیٹ بنایا, اور اس اسٹیٹ کا کام بیسکلی یہ تھا کہ دوسری سویلائزیشنز کو کانکر کرو اور ان کو غلام بناؤ, غلام بنا کے ان سے ایگریکلچرل کام بناؤ, اس سے کتنے پیسے بنیں گے. ٹھیک ہے. سو یہ ایک نیا پورا پیریڈ 1000-2000 ایئر آف پیریڈ آف ہسٹری ہے ریسٹنگ آن سلیوری, اور یہ بہت سخت پیٹریارکل تھا بائی دا وے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں مسلمان اور بڑے پیٹریارکل ہیں, تو بھائی جان کوئی مقابلہ ہی نہیں ان لوگوں کے ساتھ. دے واز سو پیٹریارکل. ان فیکٹ ٹرم پیٹریارکی ہی رومنز کی ٹرم ہے بیسکلی. پیٹریارک مینس فادر, فادرز رول ایٹسٹرا. مطلب the father had power of life and death over the children as well as the wife. اگر وہ مار دے, بیچ دے بچوں کو, ریاست اس کو کچھ نہیں کہہ سکتی تھی. وہ ایک طرح سے اپنی جو اس کی فیملی تھی وہ اس کی ریاست تھی, ایک قسم کی اس کی رعایا تھی. He could do anything. He was king in his own family. Ibrahim is saying, those were the days, those were the good times. But that obviously had meant, I'm joking. Of course you're not saying that. But that meant power of life and death. A Roman father could, to get out of debt, could sell their children into slavery and might do that. Anyway, اس کے بعد ایک اور سسٹم ڈیولپ ہوا جس کو ہم فیوڈلزم کہتے ہیں. یہ ڈیولپ ہوتا ہے اراؤنڈ دا 5th century, جب وہ پرانی رومن سویلائزیشن کلیپس ہو گئی. رومن جو امپائر تھا وہ کلیپس ہو گیا. اس کی کلیپس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ جن لوگوں کو روم کانکر کر رہا تھا, خاص طور پہ جو نارتھ کے لوگ تھے, ایک تو ان کا بہت بڑا ریبیلین تھا. دوسری طرف جو ایسٹ کے لوگ تھے ان کا بہت بڑا ریبیلین تھا. ایسٹ کے لوگوں کا جو ریبیلین تھا روم کے خلاف, اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کو آف کورس آپ کہیں گے کرسچینٹی. Christianity was the great revolt against the Roman Empire. So, anyway, 5th century کے اندر جا کے فائنلی روم کے اوپر جو جرمینک اور گوتھک ٹرائبس تھیں وہ کامیاب ہو گئیں, اور ویسٹرن رومن ایمپائر کلیپس ہو گیا. ایسٹرن رومن ایمپائر قائم رہا, بیزنٹین ایمپائر, until of course later when Islam the Arabs basically conquered the Byzantine Empire. That also took a long time, by the way, because Istanbul کم بخت conquer ہی نہیں ہوتا تھا. میں بھی استنبول سے بھی ہو کے آ رہا ہوں. بڑی خوبصورت, بڑا amazing شہر ہے, by the way. It's really so much history there. This is the old capital of the Eastern Roman Empire. It used to be called Constantinople after Constantine, who was the Roman emperor that turned the Roman Empire towards Christianity. It was named after him. Anyway, so this basically from the 5th century to the 16th century یہ سسٹم یورپ کے اندر رائج تھا. ہم ادھر انڈیا میں نہیں تھا. انڈیا میں تو وہ کاسٹ سسٹم اور معاملات چل رہے تھے. It rested on the institution of serfdom. Serfdom کیا تھا؟ Lord was the king of his manor, was a knight with soldiers under his command. Vassals pledged loyalty to the Lord. Vassals would pay rent to the Lord. Lord owned the land as private property, but serf was considered as part of the land. So serf جو تھا وہ ایک طرح سے غلام نہیں تھا, right? مگر وہ زمین کے ساتھ بجا ہوا تھا, بندھا ہوا تھا. He was bonded to the land. He's considered part of the land. So landlord and serf, guild master and journeyman apprentice, this was characterized ideologically by Christianity, mostly in Europe. اس کا جو in a cruel twist of irony, you could say, کہ the church came to embody the values of feudalism. Church, Roman Catholic Church, became itself the largest owner of landed property, feudal property. اور وہ جو ساری ویلیو اسٹرکچر تھا پھر وہ اس چرچ کی ویلیو اسٹرکچر نے ہی ڈیولپ کیا. Of course, we are not going to say, and we don't say, or we don't think that this was the original intention of Hazrat Isa alayhi salam. No, not at all. ٹھیک ہے. But this is how things developed in time, that church became the big institution of feudalism. بالکل اسی طرح جس طرح the original intentions of Hazrat Muhammad, peace be upon him, were very different from what sadly many of the people who today claim to be his strongest followers advocate. ٹھیک ہے. اوکے, اس کے بعد اگلا سٹیج شروع ہوا کیپٹلزم کا. یہ 16ویں صدی میں شروع ہوا اور آبویسلی بڑھتے بڑھتے اس نے آج پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. آج ہم بیسکلی کیپٹلسٹ ہیں. لمز میں آپ پڑھیں لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز, ٹھیک ہے نا, یہ آپ کو سکھا رہی ہاؤ ٹو مینیج کیپٹلزم. ٹھیک ہے, فیوڈلزم نہیں سکھا رہی, سلیوری وغیرہ یہ وہ پرانی سوسائٹی نہیں ہے, اب نئی سوسائٹی پیدا ہوگی. ٹھیک ہے, اٹس بیسڈ آن ویج لیبر اینڈ کیپٹل. ٹھیک ہے, سرمایہ ہے اور دوسری طرف کسی کو آپ تنخواہ دیتے ہیں, ویج دیتے ہیں کہ بھئی یہ کام کرو. Surplus accumulation occurs through profit, interest and rent,
اور اس پہ جو مارکسزم کی تنقید ہے وہ یہ ہے, اٹ از ان پیڈ لیبر آف دا ورکنگ کلاس. جو پروفٹ ہے, انٹرسٹ ہے, رینٹ ہے, جو رولنگ کلاس کی پوری زندگی ہے اور دولت ہے, وہ بیسکلی ورکنگ کلاس پیدا کرتی ہے, مگر کون اس کو لیتا ہے؟ جسے رابرٹ اوون کہہ رہا تھا, رولنگ کلاس. اس کی ڈومیننٹ ایڈیالوجی دو شکلوں میں ہمیں نظر آتی ہے. ایک نیشنلزم, پاکستان زندہ باد, برٹن ول بی گریٹ اگین, امریکہ ول بی گریٹ اگین ایکسیٹرا. اور دوسری آف کورس لبرل ڈیموکریسی. یہ اس کی ڈومیننٹ آئیڈیاز ہیں, اور اس میں دو بڑے بڑے طبقات ہیں, ایک طرف کیپٹلسٹ ہے, دوسری طرف ورکر ہے. اور مارکس کے مطابق دس از دا فائنل اسٹیج ان دا ڈیولپمنٹ آف پرائیویٹ پراپرٹی. اس کے بعد سوشل ریولوشنز ہوگی, تاریخ تبدیل ہوگی. ہر سوسائٹی کے اندر ہیوز اور ہیو ناٹس کے درمیان لڑائی رہی ہے. مثال طور پہ یہ بیبلونین ٹیمپل ہے, یہ بیبلون کی رولنگ کلاس کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے جولز وغیرہ پہنے ہوئے, اور یہ غریبڑے جا رہے ہیں وہاں پہ کوئی کھانا پینا کھانے, ان کے آگے ایک پادری ہے, پریسٹ ہے جو ان کو لیڈ کر رہا ہے. سو ہیوز اینڈ ہیو ناٹس ہیو ایگزسٹڈ. میں ایسے ہی کہتا ہوں ذرا مذاق میں, یو گیٹ دا پکچر. سو مارکس یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو لڑائی ہے نا ان کے اور ان کے درمیان, یہ جو گیپ ہے, کانٹرڈکشنز ہیوز اور ہیو ناٹس کے درمیان, اسی نے انسانی تاریخ کو ڈٹرمن کیا ہے. ٹھیک ہے, اور اصل میں سیاست جو ہے نا ساری وہ یہی ہوتی ہے, ہیوز اور ہیو ناٹس کے درمیان مین سیاست ہو رہی ہوتی ہے. تھوڑی بہت سیاست جو ہے ہو سکتا ہے ان کے اور ان کے درمیان بھی ہو رہی ہو, اس کو لگتا ہو کہ یہ بہت کرپٹ ہے, اس کو لگتا ہو یہ بہت کرپٹ ہے, جو بھی وہ بھی ہوتی ہے اپنی جگہ سیاست. خیر اینی وے گیٹ دا پکچر. میں تو ایز اے کلاس بات کر رہا ہوں نا, آپ تین بندوں پہ پھنس گئے ہیں. سو ایڈیالوجی کیا ہوتی ہے؟ ایڈیالوجی از اے سیٹ آف آئیڈیاز جو کہ اسی ہیوز اور ہیو ناٹس کی اسٹرگل میں پیدا ہوتی ہیں. جو بھی کسی وقت کے رائج خیالات ہوتے ہیں, جو رائج الوقت خیالات ہوتے ہیں, وہ در حقیقت اس رائج طبقات کے خیالات ہوتے ہیں اور اس کی ڈومیننس کو جسٹیفائی کرنے کے خیالات ہوتے ہیں. آج کیپٹلسٹ ڈومینیٹ کرتے ہیں تو اسی لیے رائج خیالات یہ ہیں کہ کیپٹلزم از دا بیسٹ. جب سلیو ہولڈرز ڈومینیٹ کرتے تھے تو رائج خیالات یہ تھے کہ سلیوری از نیچرل, اٹس گاڈ گیون. جب فیوڈلزم کے خیالات ڈومینیٹ کرتے تھے تو اس وقت رائج خیالات یہ تھے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے بادشاہ سلامت کو بادشاہ بنایا گیا ہے, دا ڈیوائن رائٹ آف کنگز ایکسیٹرا. سو دا کلاس اسٹرگل از فوٹ آؤٹ فرسٹ اینڈ فارموسٹ ان آئیڈیاز. اب ایک پولیٹیکل تھیورسٹ کے لیے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ایز اے نقشہ آف ہسٹری, تو یہ بہت دلچسپ باتیں ہیں ساری, مگر ایز اے پولیٹیکل تھیورسٹ جو اہم بات ہے وہ یہ کہ ریاست پھر کیا ہے, اور ریاستوں کی اور سیاست کی جو مختلف شکلیں ہمیں نظر آتی ہیں وہ کیا ہیں. سو مارکس کا یہ نقطہ نظر ہے کہ ریاست بیسکلی وہی لوگ بناتے ہیں جو کسی سوسائٹی کو رول کر رہے ہوتے ہیں, اور رول کرنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں جو اکنامکلی آبویسلی ڈومینیٹ کرتے ہیں, اور جو رول کر رہے ہوتے ہیں اکنامکلی ایز ویل ایز پولیٹیکلی, وہ ریاست اس غرض سے نہیں بناتے کہ ہائے اس میں سب کا بھلا ہو جائے گا. وہ اس غرض سے بناتے ہیں کہ جو ان کے مسائل ہیں, جو ان کے پرابلمز ہیں, جو ان کے انٹرسٹ ہیں, وہ ایک اسٹرانگ طریقے سے سوسائٹی میں ریپرزینٹ ہوں, بلکہ اس کے ذریعے وہ اس کلاس کانٹرڈکشن کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ غور کریں کہ کوئی کسی بھی پیریڈ آف ہسٹری کے اندر جو سلیو اوننگ کلاس ہے, یا جو فیوڈل لارڈز کی کلاس ہے, یا جو بھی امیر کلاس ہے, وہ میجورٹی تو نہیں ہو سکتی, وہ مائنورٹی ہی ہوگی ہمیشہ. تو ہاؤ ڈز اے مائنورٹی کنٹرول دا میجورٹی؟ ہاؤ کین اے مائنورٹی کنٹرول دی اوور ویلمنگ واسٹ میجورٹی؟ اب آپ خود اندازہ کریں, سوچیں کہ اگر آپ روم کے سٹیزن ہوتے, یو آر ناٹ ایون 1% آف دا پاپولیشن, یو لائک 0.1% آف دا پاپولیشن, ٹھیک ہے, 99.99 سے بھی زیادہ پرسینٹ لوگ جو ہیں وہ رولنگ کلاس کا حصہ نہیں ہیں. تو کیونکہ رومن امپائر جو ہے وہ پورا اس کا ایکسپینس بھی اتنا ہیوج ہے, پورے میڈیٹرینین پہ ہے ایکسیٹرا. تو کیسے اتنی چھوٹی سی مائنورٹی اتنی بڑی لیول آف پراپرٹی کو پھر کنٹرول کرے اور پھر اسٹیٹ کو چلائے, اسٹیٹ تو بعد میں بنے گا, سوسائٹی کو کنٹرول کرے. تو کنٹرول کرنے کا جو مین طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ ایک ایسا ادارہ بنائیں گے, یا ایسے مختلف ادارے بنائیں گے جن کو ہم ریاست کہتے ہیں, جس کے ذریعے ان کے پاس مونوپلی آن دا یوز آف فورس ہوگی. اب اگر مونوپلی آن دا یوز آف فورس کسی ایک طبقے کے پاس آ جائے گی تو پھر ظاہری بات ہے کہ وہ طبقہ جو ہے وہ ڈومینیٹ کر سکے گا. سو مارکس یہ کہتا ہے کہ اسٹیٹس آر بیسکلی انسٹرومنٹس آف کلاس رول. مارکس ہے آل اسٹیٹس ڈکٹیٹ ٹو سوسائٹیز. تمام اسٹیٹس جو ایک طرح کی ڈکٹیٹرشپ ہے سوسائٹی پہ, ٹھیک ہے. ویسے تو ہم کہتے ہیں نا ڈکٹیٹرشپ وہ ہے کہ اچھا جی فلانا جنرل آ گیا تو ڈکٹیٹرشپ ہم اس کو کہتے ہیں, بٹ مارکس اس کو ایک ڈفرینٹ لیول پہ لے رہا ہے. کہہ رہا ہے اسٹیٹ ہوتی ہی ڈکٹیٹرشپ ہے, کیونکہ ایک طبقے کی ملکیت ہے اس پہ, ایک طبقہ اس کو چلا رہا ہے, اس طبقے کی ڈکٹیٹرشپ کو وہ ریپرزینٹ کرتی ہے ریاست.
All states are class dictatorships. The historical debate between empire and republic is a debate within the ruling class. अब ruling class के अंदर कई debates होती हैं कि हमें empire बनाना चाहिए या हमें republic बनाना चाहिए, हमें सीजर चाहिए या सेनेट जो है वो रूल करे, किस करप्शन होनी चाहिए या नया पाकिस्तान होना चाहिए, पुराना पाकिस्तान होना चाहिए, वगैरह वगैरह. मोदी जी कहते हैं हिंदुत्व बनानी है, कांग्रेस कुछ और कहती है. ये सारी जो डिबेट्स हैं, ये डिबेट्स एज सच ये नहीं है कि रूलिंग क्लास ही पूरी चेंज हो जाए. ये डिबेट सिर्फ ये है कि रूलिंग क्लास ने कैसे मैनेज करना है सोसाइटी को. Modern liberal democratic states also represent the class rule of the capitalist class. They are dictatorships of the bourgeoisie. अगर आप ये समझते हैं कि अमेरिकन स्टेट डेमोक्रेटिक है इन द सेंस कि भाई सारे लोग जो है उसको मिलकर बना रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. अमेरिकन स्टेट के बारे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टू रन फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रिक्वायर्स बिलियंस ऑफ डॉलर्स. अगर आपके बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं तब आप प्रेसिडेंट की रेस में जा सकते हैं. इवन इन पाकिस्तान अगर आपने एक मामूली सा MPA MNA बनना है तो लाखों करोड़ों रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू रन फॉर इलेक्शंस. तो गरीब बंदे की तो बस की बात नहीं होती है अनलेस कि उस गरीब बंदे के पीछे कोई अमीर तबकात इकट्ठे हो जाएं. तो वो थ्रू द डोमिनेंस ऑफ मनी आज के इलेक्ट्रल प्रोसेसेस को भी डोमिनेट किया जाता है. और फिर मीडिया है, तो मीडिया तो ऑलरेडी इज कंट्रोल बाय द कैपिटलिस्ट क्लास एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो इकोनॉमिक रिसोर्सेज जहाँ कैपिटलिस्ट क्लास के पास हैं तो उनके लिए मुश्किल नहीं है कि वो पॉलिटिक्स को भी कंट्रोल करें. सो लिबरल डेमोक्रेसी का दावा तो ये है कि ये एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी है बिकॉज आपके इलेक्शंस की बुनियाद पे कायम हुई है. और लिबरल भी इन द सेंस कि इंडिविजुअल लिबर्टीज़ को प्रोटेक्ट कर रही है, माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट कर रही है. और अगर कोई मेजॉरिटी जो है माइनॉरिटी के साथ ज़्यादती करने की कोशिश करे तो लिबरलिज्म के असूल जो है उस माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करेंगे. बट एक्चुअली इसकी रियलिटी यही है कि ये कैपिटलिस्ट की गवर्नमेंट है. कैपिटलिस्ट ने पहले डिटरमिन करना है, प्री डिटरमिन करना है कि कौन से 5 लोग, 3 लोग, 2 लोग हैं जिनमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा आपको बंदा चाहिए. ये प्रोसेस जो है ऑलरेडी एक क्लास प्रोसेस है बिकॉज उसी क्लास से वो पॉलिटिशियंस या उसी क्लास की सपोर्ट के बगैर पॉलिटिशियंस जो हैं वो मंजर आम पर इन सोसाइटीज़ में इन द जनरल स्कीम ऑफ थिंग्स नहीं आ सकते. अगर आ जाए कोई तो वो थ्रेट टू द सिस्टम बन जाता है. सोशल रेवोल्यूशंस क्या है? एन एरा ऑफ सोशल रेवोल्यूशन ब्रेक्स आउट व्हेन द क्लासेस दैट रिप्रेजेंट द एडवांस फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन एंड न्यू रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन फाइट विद द ओल्ड सोसाइटी. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर आप नोमैड्स हैं और उधर सेटल्ड एग्रीकल्चर वाले लोग हैं तो आप दोनों के दरमियान लड़ाई होगी तो एक रेवोल्यूशन होगा. रेवोल्यूशन के नतीजे में वो जीतेंगे. अब ये रेवोल्यूशन का हमारे जहन में कॉन्सेप्ट ये है कि एक दिन आया और लोग उठे उभरे और उन्होंने गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दिया. मगर मार्क्स के जहन में कॉन्सेप्ट बड़ा डिफरेंट है. वो एक दिन में भी हो सकता है, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन में इट वाज इन अ वेरी टाइट पीरियड ऑफ हिस्ट्री, या वो इलोंगेटेड भी हो सकता है. ओवर 1000 ईयर पीरियड ऑफ हिस्ट्री भी जो है एक ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है फ्रॉम नोमैड्स टू एग्रीकल्चरलिस्ट्स. ठीक है, बट दैट इज अ सोशल रेवोल्यूशन व्हेन द होल सिस्टम स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी चेंजेस. क्यों रेवोल्यूशन ही क्यों जरूरी बन जाता है? लड़ाई क्यों होती है? व्हाई कांट वी जस्ट ऑल गेट अलोंग? व्हाई कांट यू जस्ट एक्सेप्ट कि सेटल एग्रीकल्चर जो है वो बेहतर है? क्यों नहीं नोमैडिक लोग मान लेते, या क्यों नहीं फ्यूडल क्लास के लोग ये मान लेते थे कि यार कैपिटलिज्म बेहतर सिस्टम है? उसकी वजह ये है कि जो ऑब्वियसली फ्यूडल लॉर्ड है या जो स्लेव ओनर है या जो नोमैडिक ट्राइब का लीडर है, उसकी अपनी पावर तो उस न्यू सोसाइटी में कुछ भी नहीं रहेगी. अगर सोसाइटी फ्यूडलिज्म से कैपिटलिज्म में चली जाती है तो फ्यूडल लॉर्ड की हैसियत कहाँ बचेगी? खत्म हो जाएगी. सोसाइटी विल बी बेटर ऑफ एज अ होल, बट द फ्यूडल लॉर्ड विल नॉट बी बेटर ऑफ. सो द फ्यूडल लॉर्ड विल फाइट टूथ एंड नेल टू प्रिवेंट दैट ट्रांजिशन फ्रॉम हैपनिंग. सिमिलरली अगर आप एक स्लेव ओनर हैं और कोई लोग उठ के कहते हैं स्लेवरी आउटडेटेड सिस्टम है, ख़त्म होना चाहिए, हम इब्राहिम लिंकन के फॉलोअर्स हैं, सदर्न स्लेवरी ख़त्म होनी चाहिए, तो क्या ख्याल है जो सदर्न स्लेव ओनर्स थे जिनकी ह्यूज प्लांटेशंस थी, जो ब्लैक्स जिन पे काम करते थे, कॉटन उगाते थे, उन्होंने कहा हाँ इस समाज के लिए बहुत बेहतर है, हमें वो अडॉप्ट कर लेना चाहिए? एज अ होल नो, दैट विल नेवर हैपन. दे फॉट टूथ एंड नेल, दे फॉट अ वॉर, लाखों लोग उसमें मारे गए. फिर जाके सदर्न स्लेव होल्डर्स की जो डोमिनेंस थी वो टूटी. तो वो अपने निज़ाम को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं और करेंगे एज अ क्लास. बट ऑफ कोर्स उसका नतीजा या तो ये हो सकता है कि सोसाइटी स्टैग्नेट कर जाए, उसी तरह स्लेव होल्डिंग जो है वो कायम रहे एंड इट नेवर प्रोग्रेसेस टू अ न्यू एंड बेटर सिस्टम. एक तो रिजल्ट ये होता है, और ये कभी कभार ऐसे ही हो जाता है कि जो क्लासेस का कॉन्ट्रडिक्शन है उसमें कोई भी नहीं जीतता और सोसाइटी जो है वो इम्प्लोड कर जाती, स्टैग्नेट कर जाती है. और कभी कभार ये होता है कि जो पुराना तबका है, जो पुराने मोड ऑफ ज़िंदगी को रिप्रेजेंट करता है, वो जीत जाता है, और कभी कभार ये होता है फिर नया तबका जीत जाता है. कौन सा तबका जीतेगा
also depends on the flow of history. The flow of history will obviously benefit the class that is connected to the advanced means of production. जिन चीज़ों के नतीजे में तरक्की हो रही है, फ्लो ऑफ हिस्ट्री उनको फेवर करेगा. अगर आप इंडस्ट्री लगा रहे हैं तो ऑब्वियसली, और दूसरी तरफ एग्रीकल्चरलिस्ट बैठे हुए हैं, तो फ्लो ऑफ हिस्ट्री इंडस्ट्री को ही फेवर करेगा. चंद लोग इंडस्ट्री लगा के इतनी पैदावार कर लेंगे कि ऑब्वियसली वो फिर इन लोगों में से बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ खींचने में भी कामयाब हो जाएंगे. सो इट्स नॉट बिकॉज जो इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास है वो इस वजह से मार्क्स उनको फेवर नहीं कर रहा कि वो बेचारे गरीब हैं, उन पे तरस खा के कह रहा है बेचारे गरीब, सोशलिज्म ले आओ, गुर्बत ख़त्म हो जाएगी, वो ये कह रहा है. मगर दैट्स नॉट इवन द मेन आर्ग्यूमेंट. द मेन आर्ग्यूमेंट ऑफ कोर्स इज कि जो एडवांस्ड क्लास है वो ही सोसाइटी को आगे लेके जा सकती है. एडवांस्ड क्लास वो है जो एडवांस्ड मेथड ऑफ प्रोडक्शन के साथ जुड़ी हुई है. और एडवांस्ड मेथड ऑफ प्रोडक्शन के साथ कौन सी क्लास जुड़ी हुई है? वो क्लास जो कि वो चीज़ें पैदा कर रही है, वो यानी कि जो इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास है, उस फ्यूचर जो है वो उसके साथ है. फ्यूचर लिहाजा कैपिटलिज्म के साथ नहीं है या कैपिटलिस्ट क्लास के साथ नहीं है. इसमें कैपिटलिज्म की अपनी कॉन्ट्रडिक्शंस देखें कि एक तरफ कैपिटलिज्म ने इतनी साइंस की डेवलपमेंट के नतीजे में इतनी ज़्यादा पैदावार हो रही दुनिया के अंदर कि जिसकी कोई हद हिसाब नहीं. इतनी पैदावार हो रही कि हमें ये डर है कि हम इतनी पैदावार करने के नतीजे में इकोसिस्टम तबाह करके अपने आप को तबाह कर लेंगे. इतनी पैदावार हो रही. तो मगर वो किसके पास जा रही है? द टॉप 1% कंट्रोल्स 46% ऑफ द वर्ल्ड्स वेल्थ, सेज ऑक्सफैम. ऑक्सफैम को कम्युनिस्ट इदारा थोड़ी है, मगर वो भी कह रहे हैं कि 1% के पास. अब तो ये स्टेटिस्टिक भी आउट ऑफ डेट है. अब तो मतलब 8 लोगों के पास, 6 लोगों के पास इतनी दौलत है जितनी आधी दुनिया के पास दौलत नहीं है. अब मसला ये है कि वो सारी की सारी जो दौलत है वो 1% के पास जमा होती जा रही. एंड दे आर सेइंग इट्स स्टिल नॉट इनफ. और कैपिटलिज्म चाहिए. क्लाइमेट का भी मसला है, कोई परवाह नहीं, और कैपिटलिज्म चाहिए. और वास्ट मेजॉरिटी दुनिया की जो है ना वो गेटोज और हॉरिबल कंडीशंस में रहती है. सो कैपिटलिज्म जो है इट कॉजेज द ग्रोथ ऑफ द प्रोलेटेरिएट. प्रोलेटेरिएट बढ़ती चली जाती है. और प्रोलेटेरिएट में तमाम वो लोग हैं जो एम्प्लॉइज हैं. बेसिकली आपने अगर ये सवाल पूछना है अपने आप से, एम आई अ प्रोलेटेरिएट और एम आई अ कैपिटलिस्ट, तो सवाल ये पैदा होता है कि आप किसी के एम्प्लॉई हैं या आप एम्प्लॉयर हैं. अगर आप एम्प्लॉयर हैं तो आप कैपिटलिस्ट हैं. अगर आप एम्प्लॉई हैं तो आप बेसिकली वर्कर हैं. ये बात क्लियर हो सकता है आप बड़े हाईली पेड वर्कर हो सकता है आप लम्स के प्रोफेसर हो सकता है आप PhD हो सकता है आप ब्रेन सर्जन हो, जो मर्जी हो, मगर बेसिकली आप वर्कर हैं. This proletariat is not only exploited by vast inequities growing that continue to grow globally. The anarchy of production makes their lives extremely precarious. यानी कि कैपिटलिज्म एक ऐसा सिस्टम है जिसके नतीजे में बार बार ह्यूज किस्म के क्राइसिस होते हैं. अब ये क्राइसिस जो है ये फितरी नहीं है. दे आर नॉट नेचुरल. दे आर नॉट लाइक नेचुरल डिजास्टर हो गया जिसकी वजह से पॉवर्टी बहुत ज़्यादा बढ़ गई. 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस आपने देखा. दिस इज प्योरली अ रिजल्ट ऑफ द कैपिटलिस्ट सिस्टम, द एनार्की ऑफ द कैपिटलिस्ट सिस्टम. तो ये जो क्राइसिस है इसके नतीजे में लाखों नहीं करोड़ों लोग जो अनएम्प्लॉय और बेरोजगार हो जाते हैं. और वो लोग फिर सोचते हैं कि यार ये क्या निज़ाम है. मैं बचपन से लेके 30 साल मैंने काम की, मेहनत की और मैंने कमाई करके मैंने वो उसे स्टॉक्स खरीद लिए या कुछ और ख़रीद लिया या मैंने म्यूचुअल फंड में डाल दिया, और विद इन 1 वीक मेरी 40 साल की मेहनत जो है उड़ गई. किधर गई वो मेहनत? सारी मेरी सेविंग्स उड़ गई. किधर गई वो? सारी उड़ गई. सो इस तरह की चीज़ें जो हैं कंपेल पीपल टू आस्क क्वेश्चन. जिस तरह 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद अमेरिका के अंदर जिसको हम वोक जनरेशन कहते हैं, इट रियली वोक अप. इट वाज लाइक दिस इज़ अ हॉरिबल सिस्टम. वी आर स्टार्टिंग आवर लाइव्स इन डेट. हमारे माँ प्यों ने सारी ज़िंदगी काम किया, हमारे पास कुछ है ही नहीं. घर नहीं हमारे पास, हेल्थ केयर नहीं हमारे पास, एजुकेशन नहीं, और हम सबसे एडवांस्ड इकोनॉमी इन द वर्ल्ड में रहते हैं और लोग जो है वहाँ पे सड़कों पे भीख मांग रहे हैं अमेरिका के अंदर. तो पीपल बिगिन टू क्वेश्चन द सिस्टम मोर एंड मोर. दिस contradiction is what gives rise to the demand for socialism. अब ये जो आपकी जनरेशन है इसमें सोशलिज्म बहुत पॉपुलर है, बहुत कॉमन है. अगरचे सोशलिज्म को 1991 में डिफीट हुई बहुत बड़ी, अब दोबारा से पॉपुलर होना शुरू हो गया. क्यों? तो ये किसी तैमूर रहमान का कमाल नहीं, कोई लेनिन ने आके नहीं कहा, मार्क्स ने नहीं. क्या है? इकोनॉमिक कंडीशंस ने लोगों को कंपेल किया कि यार दिस इज कैपिटलिज्म इज अ हॉरिबल सिस्टम. बात नहीं बन रही. लेट्स लुक फॉर मोर डिफरेंट आइडियाज. सो वर्कर्स क्या करेंगे? वो क्रिएट करेंगे एक अपने तबके का स्टेट. जिस तरह आज का स्टेट जो है वो कैपिटलिस्ट स्टेट है, तो वो डिक्टेटरशिप ऑफ द कैपिटलिस्ट क्लास है. तो ये क्या क्रिएट करेंगे? ये डिक्टेटरशिप ऑफ द पुअर एंड डाउन ट्रॉडन एंड मार्जिनलाइज्ड द प्रोलेटेरिएट क्रिएट करेंगे. वो भी डिक्टेटरशिप होगी, मगर वो किसके खिलाफ डिक्टेटरशिप होगी? क्योंकि वो गरीब की डिक्टेटरशिप होगी
कैपिटलिस्ट के खिलाफ तो वो डिक्टेटरशिप बेसिकली इज अगेंस्ट द एम्ड अगेंस्ट द कैपिटलिस्ट क्लास विच इज कंसिडर्ड टू बी एन एक्सप्लॉयटेटिव क्लास. सो और उसके साथ साथ मजदूर तबका अपने आप को आज़ाद इस तरह तो नहीं कर सकता एज अ कलेक्टिव कि वो कैपिटलिस्ट बन जाए. कैपिटलिस्ट तो चंद लोग ही होंगे. तो वो अपने आप को आज़ाद इसी तरह कर सकता है कि वो कैपिटलिज्म को ख़त्म करे. और कैपिटलिज्म को ख़त्म करने का मतलब ये कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को वो सोशल प्रॉपर्टी या कम्युनिटी प्रॉपर्टी या पब्लिक प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करते हैं. यानी कि वो प्रॉपर्टी ही ख़त्म करते हैं. किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी को पब्लिक प्रॉपर्टी बना देने का मतलब है कि वो प्रॉपर्टी ही नहीं है. अगर वो सबकी प्रॉपर्टी तो किसी की भी प्रॉपर्टी नहीं, वो प्रॉपर्टी है ही नहीं. प्रॉपर्टी की डेफिनेशन ही ये है कि यू आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम इट, राइट. Communism, then socialism eventually will lead to communism. Communism is the next stage from socialism. What is that? कि जो स्टेट है वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा. जब ग्लोबली कैपिटलिज्म ख़त्म हो जाएगा तो वो जो आर्म्ड वो जो थी ना मोनोपोली ऑन द यूज़ ऑफ वायलेंस, वो बनी इस वजह से थी क्योंकि या अकॉर्डिंग टू मार्क्स क्योंकि माइनॉरिटी ने मेजॉरिटी को सप्रेस करना था. अब कुछ अरसे के लिए मेजॉरिटी जो है वो उस माइनॉरिटी को सप्रेस करेगी जो कि कैपिटलिज्म को रिस्टोर करना चाहती. जब वो सक्सेसफुली उसको सप्रेस करने में और कैपिटलिज्म को ख़त्म करने में कामयाब हो जाएगी तो फिर इतना बड़ा रिप्रेसिव अपैरेटस, इतने बड़े रिप्रेसिव अपैरेटस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो ये स्टेट जो है विदर वे हो जाएगा. और जिस तरह सेंट सिमोन ने कहा था कि गवर्नेंस रहेगी मगर इतनी बड़ी मोनोपोली ऑन द यूज़ ऑफ वायलेंस की ज़रूरत ही नहीं रहेगी. क्योंकि वो ज़रूरत इसलिए नहीं रियासत पैदा हुई थी कि जिस तरह हॉब्स कहता है लोग एक दूसरे से चोरियाँ करते थे. रियासत पेटी क्राइम के लिए तो पैदा हुई नहीं. रियासत तो परवाह नहीं करती पेटी क्राइम के बारे में. पाकिस्तान को देख लो, अगर आप गरीब आदमी आपके घर में चोरी हुई तो यू थिंक द पुलिस गिव इट, दे डोंट केयर. कोई भी उसको जज ही नहीं, परवाह नहीं होती. इनफैक्ट अक्सर गरीबों को खुद अपने मामला वहीं पे नेबरहुड में मैनेज करने पड़ते हैं. तो रियासत इस मकसद के लिए नहीं बनी कि वो इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करेगी. रियासत इस मकसद के लिए बनी कि वो रूलिंग क्लास को प्रोटेक्ट करेगी. तो जब रूलिंग क्लास ही नहीं बचेगी तो फिर ऐसी रियासत की ज़रूरत भी नहीं होगी जो कि रूलिंग क्लास को प्रोटेक्ट करे. तो फिर ये जो हिस्टोरिकल स्टेज है सिविलाइजेशन का, ह्यूमन सिविलाइजेशन का, वो ख़त्म हो जाएगा. यानी कि जो क्लास सोसाइटी के नतीजे में पैदा हो जिसमें एक माइनॉरिटी मेजॉरिटी को एक्सप्लॉइट कर रही थी, वो जब स्टेज ही ख़त्म हो जाएगा, माइनॉरिटी मेजॉरिटी को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकेगी, एक्सप्लॉइटेशन ही ख़त्म हो जाएगी, तो फिर वो इदारा जो कि एक्सप्लॉइटेशन को मेंटेन करने के लिए बनाया गया था वो भी ख़त्म हो जाएगा, उसकी ज़रूरत ही नहीं होगी. और सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर भी ख़त्म हो जाएगी. पेट्रियार्की भी इसी तरह ख़त्म होगी क्योंकि जो डिवीजन ऑफ लेबर है उसी की बुनियाद पे पेट्रियार्की को कायम किया गया. पेट्रियार्की इज़ अ सेट ऑफ आइडियाज़ अबाउट द सुपीरियॉरिटी ऑफ द मेल. अब ये जो सुपीरियॉरिटी ऑफ द मेल, इंटेलेक्चुअल या व्हाटएवर डिवाइन या व्हाटएवर काइंड ऑफ सुपीरियॉरिटी इज़ बीइंग प्रपोज्ड, ये जो सुपीरियॉरिटी थी ये रिफ्लेक्ट करती थी एक सोशल रियलिटी को. वो सोशल रियलिटी ये थी कि द मेल वॉज ओप्रेसिंग एंड डोमिनेटिंग ओवर द फीमेल. और इसकी अपनी बड़ी पुरानी और लंबी तारीख है. तो जब वो एक्सप्लॉयटेशन का सिस्टम की जड़ें निकाल दी जाएंगी तो फिर ये भी ख़त्म होगा. ये दिस विल ऑल्सो फॉल. ऑफ कोर्स इसके खिलाफ एक आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल ज़रूरी होगी. औरत को तो औरत इज़ द, इफ़ यू रीड सम ऑफ द ग्रेट फेमिनिस्ट्स दे राइट, वुमन इज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी की मलकियत की शुरुआत ही इसमें है कि औरत को मलकियत बनाया गया. एंड दिस इज़ ऑफ कोर्स व्हाट इज़ ऑल्सो स्टेटेड बाय एंगल्स in his work Origins of the Family. मार्क्स और एंगल्स भी ये कहते थे कि पहला जो तबकाती डिवीजन हुआ है ना सोसाइटी के अंदर, द फर्स्ट क्लास दैट वाज क्रिएटेड वाज वुमन. कि मैन विल डोमिनेट एंड वुमन विल सर्व मैन. ये फर्स्ट क्लास डिवीजन थी सोसाइटी की. फिर और डिविजन्स पैदा हुई. ये जो वर्कर और कैपिटलिस्ट के दरमियान डिवीजन है ये बाद में पैदा हुई. पहली डिवीजन जो थी वाज बिटवीन मैन एंड वुमन. सो पेट्रियार्की इज वेरी वेरी ओल्ड. और इसी तरह डिवीजन ऑफ मेंटल एंड मैन्युअल लेबर भी ख़त्म होगा. मैं बड़ा इंटेलेक्चुअल टीटी फंटूश है, वो तुम्हारा काम है हाथ से काम करना. ये जो डिवीजन है बिटवीन द इंटेलेक्चुअल एंड द लेबर, ये भी एक बड़ी अजीब व गरीब किस्म की चीज़ है. और जो इंटेलेक्चुअल है या अब तो वो रहेगा नहीं इंटेलेक्चुअल. देखो ना, अगर आप एक प्योर इंटेलेक्चुअल हैं और आप अपने जिस्म से कभी कुछ करते ही नहीं हैं, मोटे हो जाते हैं, कंप्यूटर पे सारा दिन बैठे रहते हैं, तो आपकी ज़िंदगी भी बेकार है और आपका जहन भी बेकार हो जाता है. सच्ची बात है. मैं खुद बड़ा इसका स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ कि हमेशा इंसान को फिज़िकली एक्टिव रहना चाहिए. स्पोर्ट्स खेलें, आप काम करें. अगर कोई कहता है ना आप कुर्सी उठा के इधर से उधर लेके जा रहे हैं और कोई बंदा आगे कहता है सर मैं उठा देता हूँ, तो आप हमेशा करें नहीं मैं नहीं उठा सकता, मेरे पास जिस्म नहीं है. हमने वो स्टेटस सिंबल बनाया हुआ है मैं वहाँ गया और मेरा बस्ता फलाने ने उठा लिया. नॉनसेंस. ठीक है. तो फिज़िकली एक्टिव रहने से ही आपका दिमाग भी एक्टिव रहता है. और फिजिकल एक्टिविटी के अंदर ऑफ कोर्स लेबर की एक्टिविटी भी शामिल है. सो एनीवे, मैं और जो वर्किंग क्लास बंदा है वो सारी ज़िंदगी अपनी जिस्मानी मेहनत करता है और उसको कभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती कि वो
لمس کی وہ کلاس اٹینڈ کرے, وہ ان چیزوں کے بارے میں بھی غور کرے کہ جی نیوکلیئر جو تھیوریٹیکل فزکس ہے اس کے اندر جو سب اٹامک پارٹیکلز ہیں وہ کیسے چلتے ہیں. وہ جب بھی وہ بات آتی ہے تو ہم ورکر کو کیا کہتے ہیں, وہ تیرا ادھر نال کی تعلق, تو اپنا کام کر ماما, تینوں کی کہ سب اٹامک پارٹیکل کی ہو رہا ہے. کیوں بھائی, یہ کیا انٹلیکچوئل ایلیٹزم ہے کہ کیونکہ وہ مزدور ہے اس کی صرف زندگی یہ ہے کہ وہ جسمانی محنت کرے, اس کی مینٹل ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی, وہ سوچ نہیں سکتا, وہ آئنسٹائن نہیں بن سکتا. تو یہ بھی جو ڈویژن ہے یہ بھی ختم ہوگی. اس طرح سے ایک طرح سے تاریخ تو نہیں ختم ہوگی مگر تاریخ کا ایک دور ختم ہوگا. مارکس اور اینگلس کہتے ہیں while they were walking at night on the streets of London, as you can see over here, beautiful painting, کہ وہ جو پیریڈ تھا جس کے اندر پریمیٹیو کمیونزم سے ہم کلاس سوسائٹی میں چلے گئے. کلاس سوسائٹی ول ڈسٹروائے اٹ سیلف بیکاز آف کیپٹلزم اینڈ گیو رائز ناؤ ٹو ایڈوانس کمیونزم, یعنی کہ ایک ہیگیلین ٹرانزیشن ہوگی. سنتھسس, تھیسس, اینٹی تھیسس, سنتھسس, ایڈوانس کمیونزم کی طرف سوسائٹی بڑھے گی. اور تاریخ کا وہ پیریڈ جس کے اندر انسان کو ایکسپلائٹ کرتا ہے وہ ختم ہوگا. اسی کے لیے تو اسٹرگل ہو رہی ہے پوری سینچری کے اندر. No, not in my opinion, because I mean, at the time that Marx wrote these words or this idea, Marx was not a major labor leader or a major political figure. Nobody even knew what Marxism was. Das Kapital اس نے لکھی, لوگوں کو اتنی مشکل لگی کہ بہت کم لوگوں نے پڑھی. جب اس کا فیونرل ہوا تو لاکھوں لوگ نہیں آئے. کتنے لوگ تھے مارکس کی فیونرل پہ؟ 12 لوگ. Marx was an obscure figure in his own lifetime. Yet, within a generation, socialism and versus liberalism became the main debate of the whole 20th century. ایک نہیں, پوری تھرڈ ورلڈ کے اندر ریولوشنز پھیلتے چلے گئے, فرام انڈونیشیا ٹو چائنا ٹو ویٹنام ٹو کیوبا ٹو ایل سیلوادور ٹو ایوری ویئر. افریقہ کے اندر سوشلسٹ موومنٹس, پوری گلوب کے اندر سوشلزم کی ایک لہر ابھری. ٹھیک ہے, کیا تھی وہ لہر؟ سب سے پہلے تو مارکس کی اپنی زندگی میں ایک پارٹی بنانے میں وہ کامیاب ہوئے جس کا نام تھا جرمن سوشل ڈیموکریٹک ورکرز پارٹی. 1869 میں یہ بنی اور اس میں ولیم لائبنیخت اور آگسٹ بیبل اس کے لیڈر تھے. دونوں مارکس کے دوست بھی تھے اور دونوں مارکسسٹ تھے. مارکس خود نہیں اس کا لیڈر تھا, نہ اینگلس. وہ کہتے تھے ہم نے انٹلیکچوئل کام کرنا, ہم انٹلیکچوئل کام کریں گے, آپ لوگ یہ کام کریں. اور انہوں نے کیا. گوتھا پروگرام میں فریڈرک لسال کے ساتھ یہ پارٹی جڑ گئی, اس کا نام بن گیا سوشلسٹ ورکرز پارٹی آف جرمنی. اور یہ اس پہ مارکس نے ایک تنقید بھی لکھی کال دی کرٹیک آف گوتھا پروگرام, کیونکہ وہ لسال کے سوشلزم سے اگری نہیں کرتا تھا پوری طرح سے. اس میں بڑی انٹرسٹنگ آرگیومنٹس ہیں, کسی وقت آپ کو بتاؤں گا مگر ابھی نہیں. یہ ہے آگسٹ بیبل, یہ ہے ولیم لائبنیخت. بائی دا وے آگسٹ بیبل کی کتاب ہے ویمن اینڈ سوشلزم, غضب کی کتاب. اٹ واز ون آف دا موسٹ پاپولر بکس آف ہز ٹائم. اچھا, اس کے بعد پارٹی واز امیڈیٹلی بینڈ بائی دا جرمن امپائر ان دی اینٹی سوشلسٹ لاز ان 1878. اس کو بین کر دیا, سوشلسٹ آ گئے, ان کو بند کرو. بٹ دا بین واز لفٹڈ آفٹر اباؤٹ 12 years in 1890. And that's when the party renamed itself as a Social Democratic Party of Germany. کسی نے ایس پی ڈی کا نام سنا ہے؟ It's one of the most popular parties of Germany till today. تو ایس پی ڈی جو ہے جرمنی کی جو ڈومینیٹنگ پارٹی ہے وہ بیسکلی مارکس اور اینگلس نے شروع کی تھی. وہ کہتے ہیں, وہ لکھتے ہیں اس بات کو. By 1912 it became the largest party in Germany and led to the German Revolution of 1918, which of course created the Weimar Republic. Very rapid escalation from, آپ دیکھیں despite the anti-socialist laws جو 1878 میں, مارکس کی وفات ہوئی تھی 1883 میں. But by 1912 this has become the biggest party. The party that Marx started and Engels started became the biggest party of Germany, and it became in 1918 it basically came to power in Germany. It was in power in Germany. بٹ اسی پارٹی کے اندر ایک کچھ ڈفرینٹ ٹرینڈس بھی پیدا ہوئے. ایک ٹرینڈ تھا ایڈورڈ برنسٹائن کا. وہ کہتا تھا ہیگیلین ڈائلیکٹکس ایمی بس اوپر چیز گھسائی ہوئی ہے ہمارے اوپر, یہ ٹھیک نہیں ہے. سوشلزم کوئی انیویٹیبل نہیں جس طرح مارکس نے کہا. کیپٹلزم از بیکمنگ مور اسٹیبل, کرائسس ور ڈیکریزنگ, ویلتھ واز بینگ شیئرڈ مور ایونلی, ہی سیڈ. کیپٹلزم کے مین کرائسس جو کانٹرڈکشنز آف کیپٹلزم مارکس نے کہی ہیں وہ اس طرح سے نہیں ہے. وہ کہتا ہے ہینس ہی آرگیوڈ فار ایوولوشنری سوشلزم, اے گریجول پارلیمنٹری پاتھ ٹو سوشلزم. سوشلسٹ وہ پھر بھی تھا مگر کہتا تھا انقلاب کے ذریعے سوشلزم کی ضرورت نہیں, بس چھوٹے چھوٹے ریفارمز کریں گے سوشلزم آ جائے گا. دوسرا بہت امپورٹنٹ لیڈر تھا کارل یوہان کاؤٹسکی. کاؤٹسکی واز اے فینٹاسٹک رائٹر. اگر کبھی آپ کاؤٹسکی کی کتاب پڑھیں, دا ہسٹری آف ارلی کرسچینٹی, میں نے پڑھی ہے. جب میں نے وہ کتاب پڑھی تھی, لائف چینجنگ بک سیریسلی, کیونکہ اس میں وہ دکھاتا ہے کہ کرسچینٹی کی ساری اسٹرگل در حقیقت ایک کلاس اسٹرگل تھی. غریب اور امیر کے درمیان لڑائی تھی,
and Hazrat Isa alayhi salam basically represented the poor and downtrodden, the wretched of the earth. So he was after Marx and Engels, he was considered the great Marxist leader in Europe, and he defended historical materialism even against Bernstein. कहता था Bernstein गलत है. But by 1918, between 14 and 18, इसकी भी thinking में एक change हुई, and he started defending parliamentary democracy against the idea of a proletarian revolution, कि इनकलाब हो, उसके वो खिलाफ हो गया. इसकी बर्नस्टाइन की और रशियन मार्क्सिस्ट लीडर लेनिन की बड़ी लंबी डिबेट चली, और लेनिन ने बहुत इस पर तनकीद की. He was the leader of the Bolshevik faction, that's the majority faction of the Russian Marxist Party, which of course went on to become a hugely popular and big party. He developed the theory of imperialism, कि imperialism क्या है, साम्राज्य क्या है, and of course led the first socialist revolution, the Bolshevik revolution. He was very strongly critical of Kautsky's social democracy, reformism and revisionism, कि वो कहता था जो revolutionary essence of Marxism है, वो इन लोगों ने ख़त्म कर दी है. अब इसके नतीजे में कई socialist debates हुई और आज भी चल रही हैं. एक socialist debate ये है, is historical materialism overly deterministic? Because it says कि जी society जो है वो इस तरह से एक direction में history जा रही है. दूसरा, is class analysis the best way to view history? Can we look at it in other ways? Can capitalist society be transformed by reform or by revolution? ये debate भी चलती रहती है. Is the proletarian the sole revolutionary subject? कि हम ये क्यों समझें कि proletariat ही जो है वो capitalism को ख़त्म करेगा, और तबकात के लिए भी तो लड़ने की ज़रूरत है. Is socialism inevitable as Marx and Engels thought? And मज़ीद, was Bolshevism premature kind of socialism? क्योंकि रशिया बहुत backward था, तो वहाँ पे मार्क्सिस्टों ने इक़्तिदार ले लिया, प्रोलेटेरियन रेवोल्यूशन हो गया. तो did they force the wheel of history, as Kautsky would say? What is the relevance of Marxism to third world? Interestingly, आज Marxism third world में ज़्यादा popular है, और यूरोप में इतना popular नहीं है, वेस्ट में इतना popular नहीं जितना थर्ड वर्ल्ड में popular है. कई गवर्नमेंट्स हैं, चाइना की गवर्नमेंट सबसे दुनिया की बड़ी गवर्नमेंट है, वो कहती है मार्क्सिस्ट हैं. वियतनाम की गवर्नमेंट कहती है मार्क्सिस्ट हैं, वगैरह वगैरह, और लाओ की गवर्नमेंट वगैरह. So क्यूबा की गवर्नमेंट है, और मार्क्सिस्ट पार्टीज आर वेरी बिग इन द थर्ड वर्ल्ड. CPIM फॉर एग्जांपल मिलियंस ऑफ लोगों की मार्च निकाल लेते हैं वो, एंड सो ऑन, राइट. इन इंडिया एक्सेट्रा, कम्युनिज्म इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स. Similarly, in Latin America, socialism is a huge movement till today. Lula da Silva in Brazil, and Evo Morales and Hugo Chavez, etc. ये figures के नाम तो आपने सुने होंगे. और फिर even in the first world now, you have a revival of socialism with people like Jeremy Corbyn, वो कह रहा है labor has to go back to its socialist roots, and people like क्या नाम है उसका, Bernie Sanders, जो कहता है हम democratic socialists हैं, right? और ट्विटर वगैरह पे भी आप देखें कि कम्युनिज्म सोशलिज्म बड़ा पॉपुलर है. सो व्हाट इज़ द रेलेवेंस ऑफ मार्क्सिज्म टू थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, कि जहाँ पे कैपिटलिज्म है भी और डोमिनेट भी करता है, मगर कैपिटलिज्म के साथ साथ पुराना मोड ऑफ प्रोडक्शन भी एग्जिस्ट करता है, कास्ट सिस्टम भी एग्जिस्ट करता है, लैंडलॉर्डिज्म भी एग्जिस्ट करता है, फ्यूडलिज्म का लफ्ज़ तो मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा, मगर जागीरदारी निज़ाम भी एग्जिस्ट करता है. व्हाट इज़ द रेलेवेंस दैन ऑफ मार्क्सिज्म टू अ सोसाइटी जहाँ पे कैपिटलिज्म है मगर इंडस्ट्रियलाइजेशन अभी मुकम्मल नहीं हुई? Is there a relevance? And what led to the defeat of the Soviet Union in 1991? Soviet Union was enormously successful in its own time. 1917 में इनकलाब हुआ, फिर उसको क्रश करने की कोशिश की, फिर फैशिज्म, नाजीज़म उभरा, फिर उन्होंने पूरे यूरोप की कंबाइंड स्ट्रेंथ सोवियत यूनियन के खिलाफ मारी. सोवियत यूनियन ने पूरे के पूरे यूरोप की मिलिट्री स्ट्रेंथ को डिफीट कर दिया, ग्लोबल सुपर पावर बन गया, स्पेस रेस, ये वो, फलान चांद पे जा रहे हैं वगैरह, जो भी स्पेस में जा रहे हैं. चांद पे तो खैर अमेरिकन पहले पहुंचे, बट एनीवे दे वर द फर्स्ट इनटू स्पेस. सैटेलाइट, स्पुतनिक, ये वो, कुत्ता भेज दिया उन्होंने, खातून भेज दी उन्होंने, बंदर भेज दिया उन्होंने, वगैरह वगैरह स्पेस के अंदर. सो वेरी सक्सेसफुल. और थर्ड वर्ल्ड पे बड़ा उनका इन्फ्लुएंस था, स्पेशली एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, नेशनल लिबरेशन मूवमेंट्स. गमाल नासिर भी जो है उसको भी नॉन अलाइंड मूवमेंट वगैरह वगैरह. इंडिया के अंदर इकोनॉमिक प्लानिंग, इवन पाकिस्तान जो सोवियत यूनियन के खिलाफ है उसने भी 5 ईयर प्लान, और कोरिया ने भी 5 ईयर प्लान अडॉप्ट कर लिए वगैरह. सो वेरी सक्सेसफुल इन इट्स ओन टाइम, एंड येट इन 1991 completely defeated. Why did this happen? It's a big question, big debate, big mystery. Has social democracy, दूसरी तरफ social democracy है जो कहते थे don't force the wheel of history, इनकलाब नहीं करो, छोटे छोटे करके स्टेप्स करके चलते रहो, मगर सोशल डेमोक्रेसी का चैंपियन ये टोनी ब्लेयर टाइप लोग हैं. अब ये जो है एक तरफ तो कहते हैं हम सोशलिज्म की हिमायत कर रहे हैं, मगर दूसरी तरफ जो पूरा इंपीरियल प्रोजेक्ट है, ब्रिटेन का हो, फ्रांस का हो, जर्मनी का हो, उसके भी हक में.
رائٹ. جس طرح نظر آتا ہے کہ یہ جو سوشل ڈیموکریٹس ہیں, ویئر ڈڈ دے اسٹینڈ آن پیلسٹائن فار ایگزامپل, کہیں پہ بھی نہیں, نظر ہی نہیں آئے. دے وینٹ along with most of it, sadly. So and in many other similar imperial projects جو in western states نے کیے third world countries کے ساتھ, اس میں جو یہ ریفارم سوشلسٹ تھے وہ ساتھ چلے گئے. تو social democracy, has it just become liberalism? Is there really now a difference between liberalism and social democracy? Or worse, has it become social imperialism? These are some of the big debates that continue to occur today.